شب وصال اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی عمر کی نصف سینچری مکمل کر چکا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غفور چچا بڈھے باڑے میں شادی رچا بیٹھے گا۔ ایسا تو اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ بس وہ تو ایک اتفاق تھا یا پھر ایک حادثہ۔ اگر اسے شادی کرنا ہوتی تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا، جب شادی کی عمر تھی۔ وہ تو ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ شاید کوئی نفسیاتی پہلو ہو اس کی اس انکار کا، اور اب شادی کی عمر نہیں رہی تھی تو وہ دولہا بننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے سوچا ہو کہ چلو بیٹھے بیٹھا ایک موقع مل رہا ہے تو اپنا جنازہ ہی جائز کر لو۔ عبدالغفور کی پوری زندگی بڑے ہی خوشک انداز میں گزری تھی، دانستہ یا اندانستہ، اتفاقاً یا معجزاتاً۔ اسے زندگی بھر عورت کا قرب حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس نعمت سے ہمیشہ محروم ہی رہا۔ دنیا میں دل للچانے والی چیزوں میں عورت اور دولت سر فہرست مانی جاتی ہے۔ ایک حسین اور جوان عورت نے اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے حواس پر بجلی سی گرا دی تھی۔ زری کی دل فریب قربت نے غفور چچا کے دل کے تاروں کو بڑی شدت سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس عمر میں اس شدت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا دل اس تیزی سے دھڑکا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا۔ زری کے شاداب کی ایک جھلک نے اس کی زندگی کا چراغ گول کر دیا تھا۔ بعض اوقات حد سے زیادہ ملنے والی مسرت بھی قاتل ثابت ہوتی ہے، اور اس کیس میں بھی کچھ یہی ہوا تھا۔ بظاہر تو یہ معاملہ قابل دخل اندازی پولیس نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ پولیس کی مداخلت بہت ضروری تھی، کیونکہ شادی سے چند روز قبل غفور چچا نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی تھی کہ اس کی زندگی کو بڑا ہی سخت خطرہ ہے۔ جدہ نامی ایک عباد بدماش اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تھانے میں غفور کے ساتھ مولوی صاحب بھی آئے تھے، اور انہوں نے غفور کے بیان کی تصدیق بھی کی تھی۔ میں نے انہیں بٹھانے کے بعد پوچھا تھا، جیدے کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ غفور کے بجائے مولوی نور دین نے کہا، دشمنی تو کوئی نہیں جی تھانے دار صاحب، خواہ خواہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خواہ خواہ تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں دماغ درست کرنے کے لیے، آپ پوری بات بتائیں۔ مولوی نور دین نے غفور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، چند روز بعد عبدالغفور کی شادی ہونے والی ہے۔ جیدہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کیا تکلیف ہے اس شادی سے؟ وہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص زری سے شادی کرے گا وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے پوچھا، زری سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اب تو کوئی تعلق نہیں رہا جناب، مولوی نور دین نے بتایا۔ وہ 3-4 ماہ قبل اسے طلاق دے چکا ہے، مگر ابھی تک اسے اپنی جاگیری سمجھتا ہے۔ غفور بوڑھا اور کمزور آدمی ہے جناب، یہ اس کی دھمکیوں سے بہت سہما ہوا ہے۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ جیدے جیسے لفنگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ برے آدمی کا کیا ہے، کسی بھی وقت کوئی اوچھا وار کر سکتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو اب اس کے پیٹ میں مڑوڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ بہت برا چاہتا ہے۔ مولوی نور دین نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، وہ خدا رسول کا منکر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ طلاق دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری اب بھی اس کی بیوی ہے۔ وہ کئی بار میرے گھر بھی آ چکا ہے، میری خوشامد بھی کرتا رہا ہے کہ میں زری کو اس کے حوالے کر دوں۔ وہ زری کو بھی بلانے پھسلانے کی باتیں کر رہا تھا، مگر میں نے اسے زری سے ملنے ہی نہیں دیا۔ وہ جب بھی آیا میں نے اسے دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ میں نے سوال کیا۔ میرا مخاطب مولوی نور دین تھا۔ زری آپ کی کیا لگتی ہے؟ انسانیت کے رشتے وہ میری بیٹی ہے۔ نور دین نے اپنی ڈالی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے حقیقی بیٹی سے نہیں نوازا۔ دنیا بھر کی لڑکیوں کو میں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا ہوں۔ لڑکی کے ماں باپ کہاں ہیں؟ مولوی نور دین نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بیچاری کی ماں تو بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ باپ کا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا چاہے نام کہیں سے ایک سہارا تو تھا، مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ زری کی شادی کے بعد زمان خان زیادہ عرصے زندہ نہیں رہا تھا۔ ساری زندگی شراب اور جوئے میں گزاری تھی۔ مکان بھی جوئے کی نظر ہو گیا۔ جاوید عرف جیدے کا قرض اس قدر اس پر چڑھ چکا تھا کہ اترنا ممکن نہیں رہا۔ جیدے کے مطالبے پر اس نے زری کی شادی اس سے کر دی۔ جیدے جیسے آوارہ شخص کو کوئی بھی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زمان خان نے زری کو جہنم میں جھونک دیا۔ زری کب سے آپ کے گھر میں ہے؟ مولوی نور دین نے اپنی بات ختم کی تو میں نے فوراً سوال کیا۔ طلاق کے بعد سے وہ میرے گھر میں ہی ہے، اس نے جواب دیا۔ بے آسرا سہارا کہاں جاتی؟
میں اسے اس نیت سے گھر لے کر آیا ہوں کہ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد کہیں پر اس کی شادی کر دوں گا۔ اب انشاءاللہ میں اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہونے ہی والا ہوں۔ بس چند روز بعد میں اس کے فرض سے حسن و خوبی سے سبق دوش ہو جاؤں گا جو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ میں نے عبدالغفور کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا زری شادی کرنے کو تیار ہے؟ وہ میرے اس سوال میں پوشیدہ مطلب تک پہنچ گیا۔ عبدالغفور کی عمر لگ بھگ 55 سال تھی۔ اس عمر میں خوبصورت عورت سے شادی مذاقہ خیز نہ بھی صحیح تو عجیب ضرور لگتی ہے۔ زری کی عمر مولوی نور الدین نے 22 سال بتائی تھی۔ وہ میرے اشارے کو سمجھتے ہوئے گویا ہوا، اس شادی میں پسند و ناپسند سے زیادہ ضرورت اور مصلحت کی اہمیت ہے۔ ویسے بھی شادی کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں، انسان عمر کے کسی بھی حصے میں شادی کر سکتا ہے۔ زری کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے غفور کی شکل میں ایک سہارا مل جائے گا۔ دوسری جانب غفور بھی اس دنیا میں تن تنہا ہے، اس عمر میں اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور زری کی صورت میں اسے ایک خدمت گزار بیوی مل جائے گی۔ مجھے زری اور عبدالغفور کی شادی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دونوں میرے پاس ایک بدماشوں کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے اور میرا فرض تھا کہ ان کی دار رسی کروں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر چلے جائیں، میں جیدے کو تھانے بلوا کر اس کا ٹھیک ٹھاک انتظام کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، جاؤ جیدے بدماش کو پکڑ کر لاؤ۔ یس سر۔ اس نے کھٹاک سے سلیوٹ مارا اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ آج صبح جب میں تھانے میں آیا تو مطلع ابر آلود تھا، موسم سرما کا بھی آغاز ہو چکا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میرے تھانے میں داخل ہونے تک ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ برآمدے میں کوئی درجن بھر افراد بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان میں شبینہ ڈیوٹی کے دوران میں گرفتار ہونے والے کچھ گنڈے عناصر بھی شامل تھے۔ دنگا فساد میں ملوث افراد بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تعداد سائلین کی تھی۔ میں جلدی جلدی معاملات نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے جیدے کو بلانے بھیجا تھا اس کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ اس وقت تک میں سائلین کی اچھی خاصی تعداد کو فارغ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ جیدے نے تھانے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل نے بتایا، وہ تو ملا ہی نہیں جناب، اس کے گھر والوں نے دروازے پر ہی سے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ میں نے خود اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہاری بات کس سے ہوئی تھی؟ جیدے کی ماں عنایت بیوی سے۔ اس نے بتایا، وہ کہتی ہے کہ جیدے کا کچھ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، صبح ہی صبح نکل گیا ہے۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے جیدے کو گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، جی ملک صاحب، انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی چوڑے چکڑے والی میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی۔ اور تم نے اس کو کوئی دبکا شبکا نہیں مار رہا؟ آپ کے اشارے کی دیر ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ دبکا تو میں ایسا ماروں گا کہ ساری حیاتی یاد رکھے گی۔ میں تو عورت ذات جان کر واپس آ گیا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں 4 بندے ساتھ لے جاؤں اور پورے گھر کی تلاشی لے لوں۔ بچ کر جائے گا کہاں وہ ترم خان کا بچہ؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اس لیے اتنی زیادہ سختی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کانسٹیبل نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جاؤ اور ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو اندر بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی بخش میرے کمرے میں تھا۔ میں نے اسے جیدے کے بارے میں خصوصی ہدایت جاری کر دی تھی۔ وہ ہم میں گردن ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ذرا سر کھجانے کی فرصت ملی تو نبی بخش نے آ کر اطلاع دی کہ جیدہ حاضر ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت میرے پاس حوالدار غلام رسول اور سب انسپکٹر محمد اعجاز بھی موجود تھے۔ جیدہ میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پولیس والوں کو چکر دیتے ہو ہاں؟ وہ لہجات آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے کیا قصور ہوا ہے سرکار؟ میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ اوئے شریف جلیبی کی طرح سیدھے ہمیں سبق پڑھاتے ہو؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبح میں نے کانسٹیبل تمہارے پاس بھیجا تھا تمہیں بلانے کے لیے، تم آئے کیوں نہیں؟ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، میں تو گھر میں تھا ہی نہیں بھائی باپ، ورنہ آپ بلائیں اور میں نہ ہوں، میں تو زر کے بل آتا حضور۔ حوالدار غلام رسول نے ایک زوردار تماشا اس کے گال پر رسید کیا اور کہا، پولیس والوں سے مسخری کرتے ہو، میں تمہاری بدماشی ناک کے راستے نکال دوں گا۔
غلام رسول کا تماشا کھانے کے بعد اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر بڑے ہی یتیمانہ لہجے میں بولا، مان لے سرکار، جتنا جی چاہے مان لے۔ جاوید عرف جیتا 30-32 سال کا ایک دراز قد شخص تھا۔ اس کی کاٹھی مضبوط، ناک موٹی اور صورت خوفناک تھی۔ وہ گھگنیالے والوں والا ایک کالا بھجنگ شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور سرخ آنکھوں سے خطرناک ہی جھلکتی تھی، مگر اس وقت وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا اور دنیا بھر کی مظلومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم عبدالغفور کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ کون عبدالغفور جناب؟ تمہاری بیوے کا یار، سب انسپکٹر نے اس کی کمر پر لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک صاحب کی بات کا جواب نہیں دو گے تو ہم بہت بری طرح پیش آئیں گے۔ اس کی اداکاری لاجواب تھی۔ سرکاری، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اور خانہ خرابہ، ایک تو تم نے بیچاری زری کا گھر سے بے گھر کروا دیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس کا گھر بس رہا ہے تو تم نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ کوئی خدا کا خوف ہے تمہارے دل میں یا نہیں؟ تمہارے خلاف رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں حوالات میں بند کر دوں، لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے اسے ذرا ڈرانے دھمکانے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد عبدالغفور مولوی نور الدین کی جانب سے مجھے جیدے کے خلاف کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا اور یہ اطمینان اس وقت ٹوٹا جب ایک روز تھانے میں پہنچتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ عبدالغفور شب وصال میں چل بسا تھا۔ قابل ذکر بات یہ تھی کہ جیدہ بدماش گاؤں سے غائب تھا۔ ان حالات کے پیش نظر مقتول عبدالغفور معروف باغفور چچا کے معاملے میں پولیس کی دخل اندازی بہت ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا ہی اللہ دتا کو اپنے ساتھ لیا اور فوراً ہی عبدالغفور کے گھر پہنچ گیا۔ کسی بھرے پورے گھر میں یوں موت واقع ہو جاتی ہے تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے، مگر عبدالغفور کے گھر میں کوئی بھی ایسی ہلچل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بیوہ زرینہ عرف زری ایک اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ آس پڑوس کی چند عورتوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ عبدالغفور کی میت صحن میں بچھی چارپائی پر رکھی ہوئی تھی، اسے لٹے کی سفید چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ بیٹھک نما کمرے میں چند افراد سر جھکائے بیٹھے نظر آئے، وہ سبھی محلے دار تھے۔ غفور چچا کا کوئی بھی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جس سے ناتا جوڑا تھا۔ اس سے تعلق نبھانے کی اسے فرصت بالفاظ دیگر مہلت ہی نہیں مل سکی اور وہ چل بسا۔ اگر چاچا غفور کی موت بظاہر کسی واردات کے زمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی موقع کا جائزہ لینے کے بعد تمامی ضروری باتیں ڈائری میں نوٹ کر لیں اور گھوم پھر کر اندر باہر سے پورے گھر کو اچھی طرح دیکھا۔ جانے کیا بات تھی کہ میرا ذہن بار بار غفور کی غیر طبی موت کی جانب چلا جاتا۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے غفور کی تدفین سے پہلا اس کا طبی معائنہ کروانا ضروری سمجھا۔ اس کا کوئی وارث تو تھا نہیں جو کوئی بھی اعتراض کرتا۔ رہ گئی زری تو اس وقت وہ شدید جذباتی کش و مش کا شکار تھی۔ تاہم میں نے فیصلہ لیا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تھوڑی دیر وہاں رک کر ضروری کارروائی نپٹائی۔ عبدالغفور کے 2 پڑوسیوں کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ ان کے بیانات ملتے جلتے تھے۔ اس حادثے کی اطلاع انہیں زری ہی کے توسط سے ملی، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ میری نظر میں زری کی ذات بھی شک و شعبے سے بالاتر نہیں تھی۔ میں نے اس کے گرد جمع عورتوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور جب ہم دونوں ہی کمرے میں تنہا رہ گئے تو میں نے پہلے تعزیت کی، اسے تسلی دلاسا دیا اور پھر اس کا بیان لینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کسی بھی قسم کا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے نرم لہجے میں دریافت کیا، یہ واقعہ کس وقت پیش آیا؟ زری نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی موجود تھی۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولی، خاموش نظروں سے مجھے بس ٹکر ٹکر دیکھتی رہی۔ 10-15 منٹ کی تسلی دلاسے کے بعد میں اسے بولنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں سوالات کے جواب جو بے ربط جملے کہے اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ دونوں ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ عبدالغفور کے چہرے سے مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اس پر خود فراموشی کی کیفیت طاری تھی۔ زری نے اس کے مقابلے میں خاصی حد تک خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس کی کسی بھی حرکت سے بے چینی اور بے قراری نہیں جھلکتی تھی، وہ بالکل نارمل دکھائی دیتی تھی۔ وہ عبدالغفور کی بے تابی پر بھی حیرت زدہ تھی۔ عبدالغفور نے کپکپاتی ہوئی آواز میں خواہش کا اظہار کیا
اس کی آواز میں ضعف واضح تھا۔ زری لباس تبدیل کر لو۔ وہ اپنے مجازی خدا کے حکم پر اٹھ کھڑی ہوئی، پر پھر زری کی آنکھوں نے کھولنا تماشا دیکھا۔ اچانک ہی عبدالغفور کے وجود میں جشن بیدار ہوئی اور اس نے بڑی تیزی سے کئی بار پلکیں جھپکائیں۔ اس کے بدن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً ہی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا کمزور دایاں بازو جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا دھیرے دھیرے زری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زری کے بدن کو چھو پاتا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر اوندا پڑا تھا۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ مرتے وقت اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ زری کی حالت اب ذرا سنبھل گئی تو میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے تمہارا سابق شوہر اس شادی کے سخت خلاف تھا اور اس نے مقتول عبدالغفور کو شدید نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ خود عبدالغفور نے، میں نے کہا۔ وہ مولوی نور الدین کے ساتھ تھانے میں جیدے کے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے پوچھا، کیا یہ بات تمہارے علم میں نہیں تھی؟ عبدالغفور یا مولوی نور الدین نے تمہیں رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے پوچھا، جیدے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ اس شادی کی مخالفت کیوں کر رہا تھا؟ اسے شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ پھر وہ زری نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ وہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ شادی کے فوراً بعد عبدالغفور مجھے طلاق دے دے، اسی لیے وہ عبدالغفور کو گائے بغائے ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ وہ بولی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو تمہیں طلاق دے چکا تھا، میں نے کہا۔ پھر وہ دوبارہ شادی کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غصے میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا، اس لیے سوچے سمجھے بغیر اس نے مجھے مشروط طلاق دے دی۔ مشروط طلاق کے لفظ پر میں نے جو کر اس کی جانب دیکھا۔ مشروط طلاق دی تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا زری؟ زری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جیدے نے کئی لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ اگر میں نے 5 منٹ کے اندر اپنی طلائی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو اس کی طرف سے مجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی چوڑیاں تلاش نہ کر سکی۔ بدحواسی میں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے چوڑیاں کون سے صندوق میں رکھی تھیں۔ میں ایک ایک کر کے کئی صندوق کھول چکی تھی۔ پھر وہاں پر موجود لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں بھی اب تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 5 منٹ کی مہلت گزر گئی، اب تمہیں طلاق ہو چکی ہے۔ بعد میں مولوی نور الدین صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ طلاق واقع ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا سوچ رکھا تھا؟ کس بارے میں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، کیا تم بھی یہی چاہتی تھی کہ عبدالغفور تمہیں طلاق دے دے اور تم دوبارہ جیدے سے شادی کر لو؟ میں ایسا کیوں چاہنے لگی؟ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں تو خدا خدا کر کے اس جہنم سے نکلی تھی۔ میں نے تکھے لہجے میں سوال کیا، گویا تم اپنی طلاق سے خوش تھیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ فوری طور پر اس کے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کہے کیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، طلاق کی خوشی کسے ہوتی ہے، مگر جیدے جیسے ظالم اور درندہ صرف شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم جیدے سے اتنی بیزار تھیں تو جب اس نے تمہیں مشروط طلاق دے دی تو تم اتنی شد و سے طلائی چوڑیاں کیوں تلاش کر رہی تھیں؟ ابھی تم نے مجھے یہی بتایا ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اس طلاق سے خوشی ہو رہی تھی؟ وہ بات کو گھما پھرا کر بولی، وہ چاہے جتنا بھی ظالم سنگ دل سہی، مگر اس وقت وہ میرا شوہر تھا، میرا سہارا تھا۔ کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس سے اس کا سہاگ چھین جائے۔ اگرچہ جیدے کے ساتھ میری زندگی ایک جہنم کا نمونہ ہی تھی، مگر میں اس جہنم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا تیسا بھی تھا، میرا آخری سہارا تھا، مگر اس کی غلطی نے مجھ سے وہ سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ جیدے نے کئی بار کوشش کی تھی تم سے ملنے کی، جب تم مولوی نور الدین کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی، مگر نور الدین نے اسے سختی سے جھاڑ دیا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زری نے چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے غیر محرم ہو چکے تھے۔ میں بھی زری سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے ارادے کو مؤخر کر دیا اور 2-4 رسمی سوالات کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ تاہم میں نے زری سے عبدالغفور کے طبی معائنے کی اجازت لی اور اس نے باخوشی مجھے اس بات کی اجازت بھی دے دی۔ میں نے عیسائی اللہ دتا کی نگرانی میں عبدالغفور کی لاش کو شہر کے اسپتال میں بھجوا دیا۔
اور میں خود تھانے چلا آیا۔ مقتول عبدالغفور کے طبی معائنے سے کوئی بھی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ میرے بہت سے خدشات محض خدشات ہی ثابت ہوئے۔ ڈاکٹری رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ عبدالغفور کی موت حرکت قلب بند ہونے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت کم و بیش نصف شب بتایا گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کی روشنی میں زری کی ذات شک سے پاک ہو جاتی تھی، مگر میرے دل میں اس کی جانب سے ایک چبھن سی باقی تھی۔ اس پیچ در پیچ الجھی ہوئی داستان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ سیاق و سباق کی روشنی میں وہ بآسانی اس واقعے کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ زری کے بارے میں یہ تمام ہی تفصیلات مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کے بعد حاصل ہوئیں، جسے میں غیر ضروری باتیں حذف کر کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ زرینہ اس زری کا باپ جو زمان خان جوئے کا رسیہ تھا، قسمت کی ریوی اس پر اس انداز سے مہربان ہوئی کہ اس کے قبیلے کے لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ لوگ اس کے ساتھ جوا کھیلنے سے کترانے لگے، وہ اس کی جیت سے خائف رہا کرتے تھے۔ ہر کمالے راز والے جوا کسی کا نہ ہوا۔ زمان کی قسمت بھی اس سے روٹ گئی۔ وہ دھڑا دھڑ پھر بازی ہارنے لگا، جیسے جیسے ہار رہا تھا ویسے ویسے بڑی بڑی بازیاں بھی لگا رہا تھا۔ جو کچھ پلے تھا سبھی بک گیا، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جواری میں خاص بات ہوتی ہے، وہ دنیا کے ہر جواری میں باقدر مشترک ہے۔ جواری کی کبھی امید نہیں مرتی کہ ہر بازی ہارنے کے بعد اسے یقین ہوتا ہے کہ اگلی بازی وہ ضرور جیتے گا۔ زمان کی جیب جب خالی ہوئی تو اس کی نظریں مکان پر آ گئیں۔ ایک روز مکان بھی اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے یار دوستوں سے ادھار لینا شروع کر دیا، مگر کب تک؟ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ قرضے میں بال بال جکڑ گیا۔ اس کے قرض خواہوں میں جاوید عرف جیدہ بھی شامل تھا۔ جیدے نے ایک روز اسے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، خان چاچا مجھ سے ایک سودا کر لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ زمان خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جیدے نے کہا، تم اپنی بیٹی زری کی شادی میرے ساتھ کر دو، میں تمہیں قرض کی لعنت سے نجات دلا دوں گا۔ جیدے کے پاس کوئی بھی نہ صورت تھی، نہ سیرت اور نہ ہی کردار۔ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب ایک پرانا جواری تھا، قرض خواہوں نے اس کا ناکہ بند کر رکھا تھا۔ جواری کو تو جوا کھیلنے کا موقع چاہیے۔ زمان خان نے زری کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ ایک جواری نے اپنی بیٹی کو دوسرے جواری کے حوالے کر دیا۔ جیدے نے اپنا ذاتی قرض معاف کیا اور دوسروں کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا اور زری کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ جیدے کے گھر والوں کو زری کا بہو بن کر اس کے گھر میں آنا پسند نہیں تھا، مگر دل میں انہوں نے شکر بھی ادا کیا کہ چلو اس لفنگے کا گھر بھی آباد ہوا۔ تاہم زری کے ساتھ ان کا رویہ شروع سے ہی خراب تھا۔ زری کی شادی کے 2 ماہ ہی بعد زمان خان کا انتقال ہو گیا۔ اب زری کا جیدے کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جیدہ ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ اکڑ مزاج کا ایک آوارہ شخص قسم کا آدمی تھا۔ البتہ ایک کام وہ نہایت پابندی سے انجام دیتا، وہ کام تھا جوا۔ جب وہ لمبی لمبی رقمیں جیت کر آتا تو اس کا انداز ہی کچھ ہوتا، لیکن ہارنے کی صورت میں وہ سارا غصہ زری پر نکالتا اور بڑی بے دردی سے اسے مارتا پیٹتا۔ زری پٹنے کے دوران میں اس سے پوچھتی کہ اس کی ہار میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے، تو وہ غصے میں تنتناتے ہوئے جواب دیتا، سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ تم زمان خان کی بیٹی ہو۔ وہ اسے دھموں کا رسود کرتے ہوئے اپنا فلسفہ بیان کرتا۔ میرے زمان خان کی بیٹی ہونے سے تمہارا ہارنے کا کیا تعلق ہے؟ وہ پاؤں پٹک کر جواب دیتا، تعلق ہے اور بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جوئے کی لت تمہارے باپ نے ہی تو لگائی تھی مجھے، تو جا کر اس کی قبر کو مارو، مجھے کیوں ہلکان کرتے ہو؟ تم نے میرا جوڑ جوڑ توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسے تو بہتر ہے کہ تم مجھے کہیں سے زہر ہلا دو، ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوا ہو۔ جیدے کا باپ مختار حسین ان کے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ لا تعلق رہتا۔ وہ ایک سیدھا سادہ شریف النفس انسان تھا۔ البتہ جیدے کی ماں عنایت بی بی کھلم کھلا زری کی مخالفت کرتی اور بیٹے کے غصے کو ہوا دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ زرین صابر شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ ایک رات جیدہ بڑی ہی پریشانی کے عالم میں گھر آیا اور آتے ہی اس نے زری سے اس کی طلائی چوڑیوں کا مطالبہ کیا۔ زری کے پاس جو زیورات تھے ان میں بس یہی طلائی چوڑیاں باقی بچی تھیں۔ وہ اس عجیب و غریب مطالبے پر حیران رہ گئی
اس نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا۔ چوڑیاں کیا کرو گے اس کا تم سوال نہ کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی سے وہ چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کرو۔ زری نے متذب لہجے میں پوچھا، مگر کچھ پتہ تو چلے، تمہیں اس وقت چوڑیوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تم خواہ ہی وقت ضائع کر رہی ہو میرا۔ وہ غصے سے بولا، مجھے ابھی کے بھی واپس بھی جانا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے مختصر طور پر بتایا، مجھے فوری طور پر 1200 روپے کی ضرورت ہے، میں نے 1 گھنٹے میں دینے کا وعدہ کیا ہے، 300-400 روپے میں نے دوستوں سے جمع کر لی ہیں، تمہارے پاس طلائی چوڑیاں ہیں، کم از کم 800 میں تو بکی جائیں گی اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ زندگی رہی تو میں تمہیں اس سے بھی اچھی چوڑیاں بنوا دوں گا۔ تم اسے میری زندگی موت کا مسئلہ سمجھ لو اور اب دیر نہ کرو، جلدی سے چوڑیاں نکال کر دے دو مجھے۔ زری نے نفی میں سے رلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں ان چوڑیوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی، میرے تمام ہی زیورات ایک ایک کر کے تمہارے جوئے کی نظر ہو چکے ہیں، اب تم اپنا منہ دھو کر رکھو۔ جیدے نے منت سماجت سے کام لینے کی بہت کوشش کی، بس یہ آخری فرمائش ہے، بلکہ فرمائش نہیں، اسے تم میری درخواست سمجھ لو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں لٹ جاؤں گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو کہ میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر میں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر رقم کی ادائیگی نہ کی تو سمجھ لو کہ بس قیامت ہی آ جائے گی۔ مگر اس وقت کون تم سے یہ چوڑیاں خریدے گا؟ تم فکر مت کرو اس کی۔ وہ جلدی سے بولا، میں نے ایک آدمی سے بات کر لی ہے، وہ مجھے چوڑیاں گروی رکھ کر رقم دے دے گا، بعد میں اس کی رقم واپس کر کے میں تمہیں چوڑیاں لوٹا دوں گا۔ جیدے نے آخری بات محض زری کی دلجوئی کے لیے کی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا ایسا ممکن نہیں تھا۔ زری نے سوال کیا، بعد میں تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم خواہ ہی بحث کر رہی ہو۔ جیدے کو بھی غصہ آنے لگا، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اگر تم نے سیدھی طرح میری بات نہ مانی تو مجھے مجبوراً زبردستی سے کام لینا پڑے گا۔ اس دوران میں ان کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سن کر مختار حسین اور عنایت بی بی بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے، تو 4 آس پڑوس والے بھی آ گئے۔ جیدے نے معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے سارا غصہ ہی زری پر نکال دیا۔ حرام زادی میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اس نے زری کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، جلدی سے چوڑیاں نکال کر میرے حوالے کر، ورنہ مار مار کر انگلیاں بگاڑ دوں گا۔ چوڑیاں تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی، چاہے تم مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دو۔ زری نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، ان پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ عنایت بی بی فوراً ہی بیٹے کی حمایت میں بولی، بیوی کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے، تم فوراً چوڑیاں اس کے حوالے کر دو۔ میں نہیں کروں گی، چوڑیاں تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ جیدے نے اسے ایک اور دھکا لگایا، آخر تم چیز کیا ہو؟ میں نے تمہیں بڑی ہی تگڑی رقم دے کر تمہارے باپ سے خریدا تھا، آج میں تمہیں تمہاری حیثیت بھی یاد دلا کر ہی چھوڑوں گا۔ مختار حسین نے زری سے کہا، دے دے بیٹی دے دے، یہ ایسے نہیں مانے گا، کام کا جھگڑا بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ جگہ سائے کا ہی خیال کرو۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان آج تک جتنی مرتبہ بھی جھگڑا ہوا تھا یہ اس کی انتہا تھی۔ زری کو شدت سے اپنی ذلت کا احساس ہو رہا تھا، اس کا شوہر بہت بری طرح اسے ذلیل کر رہا تھا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر وہ چوڑیاں اس کو کسی صورت نہیں دے گی۔ جب زبان سے کام نہ چلا تو جیدے نے لاتوں اور گھونسوں سے اسے بے دریک مارنا شروع کر دیا۔ زری روتی جا رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہرگز نہیں دوں گی چوڑیاں۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر گھر لوگوں سے بھر گیا۔ جیدہ ایک اوباش شخص تھا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب مار پیٹ سے بھی بات نہیں بنی تو وہ ہاتھ روک کر ہانپنے لگا۔ اسی وقت غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے بآواز بلند کہا، زری اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ طلاق کا سن کر زری کے اوسان قطع ہو گئے، اسے ایسا لگا جسے ساتوں ہی آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ گھبراہٹ میں اندر کی جانب دوڑی اور کمرے میں رکھے ہوئے صندوق کے اوپر سے صندوق اٹھانے لگی۔ اس پر گھبراہٹ اور بدحواسی طاری تھی۔ وہ اس ہنگامے اور بوکھلاہٹ کی وجہ سے بھول گئی کہ اس نے صندوق میں طلائی چوڑیاں رکھ چھوڑی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک صندوق کا سارا سامان الٹ پلٹ کرتی رہی۔ اسی تلاش میں خاصا وقت گزر گیا، پھر اسے ہاتھ روک دینا پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اب چوڑیوں کی تلاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیوی، مقررہ وقت گزر چکا ہے، تمہارے گھر والے نے صرف 5 منٹ کی شرط رکھی تھی، اب وہ مدت گزر چکی ہے اور تمہیں طلاق ہو چکی ہے، اب وہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ پھر وہاں موجود دوسرے افراد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زری نے رونا دھونا شروع کر دیا، اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں ہو کیا گیا ہے۔ اس رونے دھونے کے دوران میں وہ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ وہ جانے کون سے صندوق میں چوڑیاں رکھ کر بھول گئی۔
پھر اچانک ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ رک جاؤ، مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ میں نے اپنی چوڑیاں گرم کپڑے والے بڑے صندوق میں رکھی تھی۔ وہ جنونی انداز میں صندوق کے کپڑوں کو نکال کر باہر پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی وہ تیز آواز میں بولتی جا رہی تھی، جیدے میں بھی چوڑیاں تمہارے حوالے کرتی ہوں، بس 1 منٹ رک جاؤ، بس 1 منٹ۔ مختار حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، خدا کو یہی منظور تھا۔ زری نے اپنے سسر کی بات انسنی کرتے ہوئے صندوق سے زیورات والی پوٹلی نکالی اور پھر جیدے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، سب لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ان میں پوری 5 چوڑیاں ہیں، پورے 10 تولے سونا ہے۔ میری طرف سے اسے جہاں دل چاہے پھینک دو، مگر مجھے طلاق نہ دو۔ جیدے نے غصے کے عالم میں اس کے ہاتھ سے چوڑیوں والی پوٹلی کو جھپٹ لیا، پھر غراتے ہوئے بولا، ابھی زاہوزادی سے کیا حاصل، پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا نا لوگوں کو تماشا دکھانے کا۔ اب تو خوش رہو، تم یہاں بیٹی آنسو بہاتی رہو، میں تو چلا۔ اتنا کہہ کر وہ لپک کر گھر سے نکل گیا۔ ایک عمر رسیدہ پڑوسی نے مختار حسین سے کہا، اب کیا ہوگا، تیر تو کمان سے نکل چکا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی نہ کریں۔ ایک دوسرا پڑوسی بھی بولا، ہمیں گاؤں کے مولوی صاحب سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عنایت بی بی تڑکے سے بولی، مولوی صاحب کیا مشورہ دیں گے، سب کچھ تو واضح ہے۔ میرا بیٹا مرد ہے، وہ ہمیشہ مردوں والی بات کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اس نے زری کو اب طلاق دے دی ہے، اب یہ 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہے گی۔ یہ عورت تو اس گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لینا بہت ضروری ہے۔ وہی پڑوسی بولا جس نے مولوی صاحب سے مشورہ لینے کی تجویز پیش کی تھی۔ شرع کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک سبھی اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خالی ہو گیا، بس گھر کے مکین رہ گئے۔ زری کسی اچوت کی طرح سر جھکائے ایک جانب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور اللہ کو یاد کرتی رہی۔ جیدہ رات گئے گھر آ گیا اور اطمینان سے چارپائی پر پھیل کر سو گیا۔ اس کی دانش میں تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح گاؤں والے مولوی صاحب کو پکڑ کر لائے اور سارا ہی معاملہ ان کے گوشے گزار کر دیا۔ مولوی نور دین کے پوچھنے پر جیدے نے بتایا کہ وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں تھا اور اسے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہ کیا بکواس کرتا رہا ہے، اور اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بکواس کو نظر انداز کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی نور دین نے سوال کیا، کیا تم اس وقت نشے میں تھے؟ اس نے معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کی خاطر جواب دے دیا، نہیں مولوی صاحب، میں نشے میں نہیں تھا، میں تو نشے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ کیا تم اس وقت حالات سکر میں تھے؟ جیدے نے جن نظروں سے نور دین کی جانب دیکھا۔ مولوی صاحب نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حالات سکر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جی میں بالکل اسی حالت میں تھا۔ جیدے نے جلدی سے کہا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ غصے نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، بس جو منہ میں آیا تھا وہی بولے جا رہا تھا۔ یعنی تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کس امتحان میں ڈال دیا تھا؟ جناب میری تو مت ہی ماری گئی تھی، ورنہ میں بھلا ایسی بات سوچ بھی سکتا تھا، وہ مکاری سے بولا۔ مولوی دین اس کی چالاکی کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے گھما پھرا کر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، جب زری نے کسی بھی صورت تمہیں چوڑیاں دینے سے انکار کر دیا تو تم نے کون سے الفاظ کہے تھے؟ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، تمہارا جھوٹ پکڑنے کے لیے کئی عینی شاہد یہاں موجود ہیں۔ یہ دینے نظر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی۔ ان میں 2-3 ایسے چہرے بھی تھے جو رات ہنگامے کے وقت موقع پر موجود تھے۔ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں مولوی صاحب کی بات کا جواب دیا۔ جب میں نے زری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر چوڑیاں میرے حوالے نہ کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حاضرین میں موجود ایک شخص نے جیدے کی اٹکتی ہوئی زبان کو سہارا دیا۔ مولوی نور دین نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہی الفاظ ادا کیے تھے؟ یہ الفاظ تو یہی تھے، مگر میں اس وقت بس۔ مولوی نور دین نے ہاتھ کی اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود کہا، ایسی صورت میں تمہیں حالات سکر میں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو تم کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بھی بخوبی جانتے تھے۔ میں تمہاری حالت پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اس نے زری سے تصدیق کی، بی بی کیا تمہارے خاوند نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے نہ کی تو تمہیں اس کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ زری نے بھی ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے کانوں نے یہی الفاظ سنا تھے؟ جی ہاں، مولوی نور دین نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا تم نے 5 منٹ کے اندر اپنی چوڑیاں اس کے حوالے کر دی تھیں؟ نہیں مولوی صاحب، میں 1000 کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پائی۔ زری بڑے ہی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی، بس تو بی بی پھر تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب تم جیدے کے لیے حرام ہو چکی ہو، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔
شریعت تم دونوں کو ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت نہیں دیتی. تم فوری طور پر اپنے رس سے الگ کر لو. خدا کے لیے اتنی کوئی جلدی فیصلہ نہ کریں مولوی صاحب. زری مولوی نور دین کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی. میرا اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں. میں جاؤں گی کہاں؟ جیدے کی ماں نے تنزیہ لہجے میں کہا. اب تمہیں پتہ چلے گا جب در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی تو. نانی دادی خواب میں آ جائے گی. تم نے میرے بیٹے کی قدر بھی نہیں کی. اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. چلو فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ. اب قصہ مختصر مولوی نور دین بیار و مددگار زری کو لے کر اپنے گھر آ گیا. چند روز بعد جیدہ مولوی صاحب سے ملا اور درخواست کی. مولوی صاحب میں اپنے کیے پر نادم ہوں. اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں. خدا را کوئی اس مسئلے کا حل نکالے. میں زری سے دوبارہ نکاح پڑھوانے پر بھی تیار ہوں. اوئے شریعت کو کیا مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ مولوی نور دین کو اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا. میرے گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ اصول جو میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لوں. جیدہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی ہو چکی ہے. وہ ذرا نرم لہجے میں بولا. مولوی صاحب ہمارے دوبارہ ملنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہوگی. بس ایک ہی صورت ہے، حلالہ. تم حلالے کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے. جیدے کا رنگ اڑ گیا. وہ منمناتے ہوئے آواز میں بولا. یعنی پہلے زری کی کسی اور شخص سے شادی ہوگی، پھر وہ شخص اسے طلاق دے دے گا، اس کے بعد میں کہیں دوبارہ اسے نکاح کر سکوں گا؟ حلالہ کی یہ تشریح موضوع نہیں. مولوی صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اگر اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ بعد میں وہ شخص طلاق دے دے گا تو حلالہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ اس شخص کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے. یہ تو پھر بڑی گڑبڑ والی بات ہو جائے گی. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ زری بھی اس عمل کے لیے تیار ہو جائے. مولوی نور دین نے ایک اور پہلو اجاگر کیا. جیدے نے مولوی صاحب کے گھر کے کئی چکر لگائے مگر اس کے حسب منشا بات بن کر نہیں دی. آخر وہ مایوس ہو گیا. آخری مرتبہ اس نے دھمکیاں آمیز لہجے میں کہا. مولوی صاحب میری ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. زری اگر شادی کرے گی تو مجھ سے ہی کرے گی، ورنہ میرے سوا وہ جس شخص سے بھی شادی کرے گی وہ زندہ نہیں رہے گا. جیدہ زری سے الگ ہونے کو کسی صورت تیار نہیں تھا. وہ 2 سال تک اس کے ساتھ رہی تھی. اس دوران میں وہ اکثر لڑتے جھگڑتے بھی رہے تھے. ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی خوشگوار لمحہ آیا ہو. پھر بھی ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ زری کے لیے مرا جا رہا تھا؟ دل کے معاملات عجیب ہوتے ہیں. بعضوں کا نفرت اور محبت شانے سے شانہ ملا کر اس طرح کھڑی ہو جاتی ہے کہ ان میں تمیز کرنا ممکن نہیں رہتا. شاید جیدہ بھی کسی ایسی ہی واردات قلبی سے گزر رہا تھا. پھر زری کی شادی عبدالغفور سے ہو گئی. ایک ماہر جواری ہار گیا. ایک 50 سالہ بوڑھے نے اسے مات دی تھی. جیدہ بظاہر ہار کر بھی جیت گیا تھا. اس کا دعویٰ سچا ثابت ہوا. زری سے شادی کرنے والا زندہ نہیں تھا. چاچا غفور یہ بازی جیت کر بھی ہار گیا تھا. اس نے پہلا داؤ کھیلا تھا اور اپنی زندگی ہار بیٹھا تھا. اس واقعے کے 2 روز بعد مختار حسین اور اس کی بیوی عنایت بی بی میرے پاس آئے. وہ اپنے بیٹے جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے. مختار حسین نے کہا. تھانے دار صاحب میرا بیٹا 2 دن سے غائب ہے. اسی روز سے جب زری کی شادی ہوئی تھی. آپ اسے تلاش کریں. مجھے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ جیدہ گاؤں میں نہیں تھا. میں نے مختار حسین سے پوچھا. آپ کا بیٹا 2 دن سے غائب ہے اور آپ رپورٹ درج کروانے آ جائے ہیں. وہ اکثر 1 آدھ دن کے لیے گھر سے باہر بھی لیتا ہے. مختار حسین نے بتایا. ہم نے سوچا دوسرے دن گھر آ جائے گا مگر اب تو پورے 2 دن گزر گئے اور آج تیسرا دن ہے. تم نے خود بھی اسے کہیں تلاش کیا یا پھر ہاتھ پر ہی ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا. تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ مختار حسین کے بجائے عنایت بی بی نے جواب دیا. یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے. میرا بیٹا خود کہیں نہیں گیا بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے. تھانے دار صاحب مجھے عنایت بی بی کی دخل اندازی اور طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا. تاہم میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے سوال کیا. تم کیا کہہ رہی ہو بی بی؟ کس نے اغوا کیا ہے تمہارے بیٹے کو؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی. اور کس نے اغوا کرنا تھا جی؟ اسی کل ہوئی کالے منہ والی کا کارنامے ہے. حالانکہ زری ایک گوری چٹی عورت تھی. میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کسی پر خواہ الزام لگانا ٹھیک نہیں. مختار جلدی سے بولا. مگر تم باز نہیں آتی. وہ شوہر کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے مخاطب ہوئی. تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ ایک جیدے کی دشمن ہے. مجھے تو وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی. میں تو تم سے ہمیشہ یہی کہتی رہی ہوں کہ اس منحوس کو دفع کر دو. اب دیکھ لیا تم نے نتیجہ. آخری جملہ اس نے مختار حسین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ زری کے حوالے سے بات کر رہی تھی. میں نے عنایت بی بی سے پوچھا کہ تم زری کا ذکر کر رہی ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ زری نے تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے
اس کی یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وہ خاصی تیز ترار عورت دکھائی دیتی تھی اور کسی حد تک خطرناک بھی۔ یہ اندازہ میں نے اس کے تیور دیکھ کر لگایا تھا۔ اب آپ بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، اس نے کہا۔ یہ سب اسی حرام دادی کا کیا دھرا ہے۔ اس نے اپنے یار مولوی نور دین کی مدد سے میرے بیٹے کو غائب کروایا ہے۔ جو منہ میں ہارا ہے بکے جا رہی ہو۔ مختار حسین نے غصے میں اسے گھورا۔ مجھے تھانے دار صاحب سے بات تو کرنے دو۔ تو کیا بات کرے گا؟ تو نے تو منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ اب تو کار پر اتر آئی۔ میں کہتا ہوں تو چپ کر جا، زیادہ کھپ نہ ڈال۔ عنایت بی بی کی بانسبت اس کا شوہر خاصا معقول اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ وہ ہاتھ نچا کر بولی، کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا جوان جہاں بیٹا گم ہو گیا ہے۔ کھا گئی ڈائن میرے اس بیٹے کو۔ اب اس ستیہ ناس کی بچی کو تھانے میں بند کریں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مولوی کو بھی ڈالیں حوالات میں۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ مجھ پر افسر لگی ہوئی ہو۔ میں نے ڈانٹ کر کہا کہ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں بی بی، تو مجھے سکھانے کی کوشش مت کرو۔ پھر میں نے مختار حسین سے پوچھا، جیدے نے 3-4 ماہ پہلے زری کو طلاق دی تھی۔ نہ صرف طلاق دی تھی بلکہ وہ مولوی نور دین اور مقتول عبدالغفور کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا تھا۔ اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے مل کر تمہارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے۔ کیا یہ ماجرا ہے؟ یہ تو میری گھر والی کا خیال ہے سرکار، وہ بڑے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو صرف جیدے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ میرا بیٹا گم نہیں ہوا، اسے گم کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولی۔ اس قسمی کے کئی یار تھے۔ وہ تو شادی سے پہلے بھی نائیوں کے منڈے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ جیدے کی تو بس مت ہی ماری گئی تھی جو وہ اسے گھر میں لے کر آ گیا۔ ایسی آوارہ بدماش عورت کو گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ مختار حسین نے بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، چل تو جا کے باہر بیٹھ، میں خود بات کرتا ہوں تھانے دار صاحب سے۔ تم تو اس پھاپا کٹنے کی حمایت ہی کرو گے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر میں پورے گاؤں کو چک چک کر بتاؤں گی کہ اس تیرا نانی کے کرتوت۔ میں نے طے کمانہ لہجے میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو بی بی، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں خود بلا لوں گا۔ وہ ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے مختار حسین سے پوچھا، یہ قصہ کیا ہے بھائی؟ وہ بولا، جناب میں نے بیٹے کی گمشدگی کے لیے پریشان ہوں۔ میں خواہ کسی پر شک ظاہر کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ آپ بس میرے بیٹے کو تلاش کر دیں۔ اور وہ جو تمہاری بیوی سنا کر گئی ہے، ساس بہو کی کبھی نہیں بن سکی جناب۔ وہ بولا، اب تو یہ رشتہ بھی کبھی کا ختم ہو چکا، مگر میری گھر والی کے من میں زری کے لیے جو نفرت ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا، وہ نائیوں کے منڈے کا بھی کیا چکر ہے؟ جیدے کی شادی سے پہلے یہ بات سننے میں آئی تھی۔ نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ زری کو ناز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ کس نے پکڑا تھا؟ فقیر محمد حلوائی نے۔ اس کے باوجود بھی جیدے نے زری سے شادی کر لی۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جناب، کہاں سنتا ہے ہماری۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے جس لڑکی کے ساتھ زری کو شادی سے پہلے راز و نیاز کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اس کا نام تو ذوالفقار ہے جی، پر وہ زلفی زلف تراش کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے زلفی کا نام و پتہ اور فقیر محمد حلوائی کے بارے میں چند اہم ضروری باتیں پوچھنے کے بعد کہا، مختار حسین تمہارا کیا اندازہ ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں جا سکتا ہے؟ اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوتا تو میں خود تلاش نہ کر لیتا۔ اس کے لہجے سے بے بسی آیا تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو جلد از جلد تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں، اگر اس دوران میں تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہو جو تمہارے بیٹے کی تلاش میں مددگار ثابت ہو سکتی ہو تو تم فوراً سے پیشتر مجھے اطلاع کر دینا۔ ٹھیک ہے جناب، میں فوری طور پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جیدے کے اچانک منظر سے غائب ہونے کے بعد صورتحال گمبھیر ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو مقتول غفور چاچا کو قتل کی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ مولوی نور دین کو بھی اس نے کئی بار ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس رات عبدالغفور والا واقعہ رونما ہوا، اس کے بعد سے جیدہ بھی لاپتہ ہو گیا تھا۔ جیدے کی ماں کا شک بلکہ دعویٰ تھا کہ اس کے بیٹے کی گمشدگی میں مولوی نور دین اور اس کی بیوہ زری کا پورا ہاتھ تھا۔ عنایت بی بی نے جس انداز میں زری کی کردار کشی کی تھی، اس نے اس کے دل میں پوشیدہ نفرت کا کھل کر اظہار کر دیا تھا۔ میرا دل مسلسل کئی خطوط پر سوچ رہا تھا۔ عبدالغفور کی حیرت انگیز موت، جیدے کا غائب ہو جانا اور ماضی میں زری کے کسی زلفی نامی لڑکے سے تعلقات۔ میں جو سوچتا چلا جا رہا تھا، میرا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اپنے تفتیش کے آغاز کے لیے کوئی اشارہ، کوئی سرا چاہیے تھا۔ خاصی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ
پہلی فرصت میں مجھے سلطان داد سے ملنا چاہیے۔ سلطان داد اس گاؤں میں جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ دراصل وہ پولیس کا مخبر تھا۔ اس نے بعض انتہائی پیچیدہ اور ناقابل حل معاملات میں پولیس کی بھرپور مدد کی تھی، اس لیے پولیس بھی اس کی چھوٹی موٹی حرکتوں کو نظر انداز کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جیدہ پابندی سے سلطان کے اڈے پر جایا کرتا تھا، بلکہ جس رات اس نے زری کو مشروط طلاق دے دی تھی، اس وقت بھی وہ جوئے کے اڈے سے ہی آیا تھا، جہاں وہ 1200 روپے کا مقروض ہو چکا تھا، جو اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر ادا کرنے تھے۔ سلطان سے جیدے کی تلاش کے سلسلے میں خاصی مدد مل سکتی تھی۔ تاہم سلطان کے اڈے کا رک کرنے سے پہلے میں نے باری باری مولوی نور دین اور زری سے بھی ایک ملاقات کر لی، مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، میں نے سب انسپکٹر محمد اعجاز کو ساتھ لیا اور جوئے کے اڈے پر پہنچ گیا۔ دن میں سلطان کا وہاں ملنا ممکن نہیں تھا، اڈے کی رونق تو رات کو ہی ہوتی تھی۔ ہم نے احتیاط یہ کی کہ ہم وہاں پر سادہ لباس میں گئے۔ سلطان نے مجھ پر نظر پڑتے ہی مجھے پہچان لیا، پھر وہ ہمیں مخصوص کمرے میں لے گیا۔ ہم بیٹھ چکے تو اس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، سرکار کیسے زحمت کی، مجھے تھانے بلا لیا ہوتا، ہم بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں۔ میں نے کہا، تم یقیناً ہماری مدد کرو گے۔ سو بسم اللہ ملک صاحب، بندہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کریں جناب۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، گزشتہ 2 دن سے جیدہ غائب ہے، آج اس کا باپ اور ماں بھی تھانے میں آئے تھے۔ اچھا؟ سلطان نے حیرت آمیز انداز میں کہا، کہاں غائب ہو گیا ہے وہ؟ یہی جاننے کے لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے آخری مرتبہ اسے کب دیکھا تھا؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، شاید 2 روز پہلے، جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد نہیں آیا؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر بولا، ٹھہریے میں بھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کی خاطر توازہ کے لیے تو کچھ لے کر آؤں؟ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے سلطان، اس وقت ہم بہت جلدی میں خاطر توازہ ادھار رہی، تم بس ہمیں جیدے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے اتنی جلدی کسی شخص کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیدہ جیسے مر ہی گیا ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ پہلیاں نہیں ڈالو سلطان، میں نے کہا، سیدھی سی طرح سے بات بتاؤ، تم کون سے واقعے کا ذکر کر رہے ہو؟ جب جیدہ اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا تھا، وہ برخیال لہجے میں بولا، اس نے زندگی کا عجیب و غریب داؤ لگایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ، کہیں تم اس رات کا تو ذکر نہیں کر رہے جب جیدے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق والی بات تو دوسرے دن معلوم ہوئی تھی جناب، اس نے بتایا، میں نے زندگی بھر جوا کروایا، مگر اس رات جو کچھ یہاں پر پیش آیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ میرے سوال پر اس نے بڑی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس رات جیدے اور فیروز شامیں ٹھن گئی، دونوں ہی ایک دوسرے کی جیبیں خالی کروانے کا تہیا کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ جیت ہار کو انہوں نے موت زندگی کا مسئلہ بنا لیا۔ اس وقت وہ دونوں ہی آپس میں کھیل رہے تھے اور فیروز شاہ مسلسل جیت رہا تھا۔ ایک آدھ بازی جیتے نے بھی جیتی، مگر وہ معمولی رقم تھی۔ آخرکار جیدے کی جیب خالی ہو گئی۔ فیروز اٹھنے لگا تو جیدے نے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ جا کہاں رہے ہو شہزادے، ابھی تو بازی شروع ہوئی ہے، تمہاری جیبیں تو میں نے خالی کر دی ہیں، فیروز نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اب کیا تن کے کپڑے بھی داؤ پر لگاؤ گے؟ پھر وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولا، نہ بابا نہ، میں تمہیں ننگا نہیں کر سکتا۔ مسلسل ہار نے جیدے کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ گررا کر بولا، میری جیبیں خالی ہو گئی ہیں تو کیا ہوا، میں مر تو نہیں گیا، تم بیٹھو، میں پیسوں کا انتظام کر کے آتا ہوں، اب کیا قرض لوگے؟ فیروز نے طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا، بھائی میں تو چلا، اتنا ہی کافی ہے، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ جیدہ مارنے مرنے پر اتر آیا، تمہیں صبح تک اب میرے ساتھ کھیلنا ہوگا۔ فیروز جیدے کے خطرناک تیور دیکھ کر ذرا نرم پڑ گیا۔ جیدے نے 2-4 دوستوں سے کچھ رقم لے کر کھیلنا شروع کر دیا، مگر آج تو ہار جیسے اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ ادھار لی ہوئی رقم بھی چند بازیوں میں ہی ہار گیا۔ فیروز شاہ ہاتھ جاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جیدے جا جا کر آرام سے سو جا، اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اچھی خاصی رقم کا بندوبست کر کے آنا، ابھی کھیل ختم نہیں ہوا فیروز۔ جیدے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اتنی جلدی نہیں جا سکتے، اب تو تمہیں کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، میرا راستہ چھوڑ دے جیدے۔ جیدہ اور بھی پھیل کر کھڑا ہو گیا، پھر فیروز کے گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، ایک بازی اور ہوگی فیروزے۔ فیروزے نے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھ سے الجھنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا جیدے،
میں نے بہت بندے پھڑکائے ہیں۔ وہ اس کی انسنی کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولا، صرف ایک بازی، آخری بازی۔ اوئے، داؤں پر کیا ماں کا سر لگاؤ گے؟ فیروز نے پوچھا۔ تمہاری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور یہ بازی بھی میں جیت کر دکھاؤں گا، وہ خوابناک لہجے میں بولا، جیسے اس نے فیروز شاہ کی بات ہی نہ سنی ہو۔ وہاں پر موجود تمام ہی جواری اپنا کھیل روک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ میں نے جیدے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نشے میں ہو؟ نہیں دادا، میں کھیلتے ہوئے نہیں پیتا۔ پھر بے وقوفوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جاؤ گھر چلے جاؤ، ہم دونوں میں کسی ایک کی لاش گرے گی دادا، میں جیت کر دکھاؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے بھرمی سے پوچھا، اب کیا اپنی گھر والی کو داؤ پر لگاؤ گے؟ ہاں۔ جیدے کے جواب پر چاروں طرف ہی چمگوئیاں ہونے لگی۔ فیروز جان نے کہکا لگاتے ہوئے بولا، کیا واقعی اپنی بیوی کو داؤ پر لگانا چاہتے ہو؟ میں نے یہی کہا ہے، جیدہ سپاٹ لہجے میں بولا، اور یہ بازی میری مرضی کی ہوگی۔ اس مرتبہ ہم اس بازی کو تاج سے کھیلیں گے۔ اگر میں جیت گیا تو تمہارے پاس جتنی رقم ہے وہ میری ہو جائے گی، اور اگر میں ہار گیا تو اپنی بیوی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اپنی زبان سے پھروگے تو نہیں، یہ مردوں والی زبان ہے۔ اور یارو، اس کو کچھ سمجھاؤ، فیروز نے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اپنی گھر والی کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ بیوی ہے وہ میری، جیدے نے پھنکار کر کہا۔ میں اسے داؤ پر لگاؤں یا اس کا اچار ڈالوں، اسے قطر کر ڈالوں یا کالے چوروں کو فروخت کر دوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ بھائیو، گواہ رہنا، فیروز نے حاضرین سے کہا، بعد میں مجھ سے کوئی شکوہ نہ کرنا۔ قصہ مختصر، فیروز کے پاس موجود تمام رقم کو شمار کیا گیا، وہ کل 1200 روپے تھے۔ جیدے کی فرمائش پر تاش کی نئی گڈی کھولی گئی اور اسی کے ایما پر منگ پتہ کھیلا جانے لگا۔ جیدہ یہ بازی بھی ہار گیا۔ چاروں ہی طرف سے تھو تھو ہونے لگی، ہر شخص اس کو ملامت کر رہا تھا۔ 1200 کے عوض اس نے جوئے میں اپنی بیوی ہار دی۔ لوگوں کے لن تن کرنے پر جیدے کی غیرت نے جوش مارا، شاید اسے ہوش آ گیا تھا۔ سب کچھ لٹا کے ہوش آئے تو کیا ہوا، لوگ تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گردنیں کٹوا دیتے ہیں، اور اس نے اپنی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا۔ اب اس کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر مردہ پن چھا گیا، اور وہ باری باری ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس موقع پر فیروز شاہ نے حیرت انگیز ظرف کا مظاہرہ کیا۔ اس نے جیدے کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اگر تم 1 گھنٹے کے اندر 1200 روپے کا انتظام کر لو تو میں جوئے میں جیتی ہوئی تمہاری بیوی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم انتظار کرو، ابھی میں آیا۔ جیدے نے بس اتنا ہی کہا، دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہی وہ دوبارہ وہاں موجود تھا۔ اس نے 400 روپے کی رقم اور باقی 5 عدد طلائی چوڑیاں فیروز شاہ کے حوالے کی اور سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان نے واقعی کی تفصیل مکمل کی تو میں نے سوال کیا، تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ جیدہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں خود حیران ہوں کہ وہ غائب کیسے ہو گیا، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آخری مرتبہ جب جیدہ تمہارے اڈے پر آیا تھا تو کوئی خاص واقعہ پیش تو نہیں آیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس نے بتایا، خاص طور پر اس رات والے واقعے کے بعد سے جب اس نے فیروز شاہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بیوی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ جیدہ کچھ زیادہ ہی دکھی ہو گیا، ذرا سی بات پر وہ دوسروں سے الجھنے لگتا، مرنے مارنے پر تل جاتا۔ چند روز پہلے شاہ بلی سے بھی کافی گرما گرمی ہو گئی تھی اس کی۔ بات کیا ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ شاہ بلی عرف شابو کا نام سن کر میرے ذہن میں ایک روشنی کا جھماکہ ہوا۔ شابو خاصا بدنام شخص تھا، تھانے میں اس کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں تھا۔ بات کیا ہونی تھی ملک صاحب؟ سلطان نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں کہ ان کے درمیان کس مسئلے پر تکرار ہو رہی تھی۔ پھر جب شابو نے بیوی کو داؤ پر لگانے کا تانا دیا تو جیدہ فوراً ہی آنکھ بگولا ہو گیا۔ تیش میں آ کر اس نے شابو کو گریبان سے پکڑ لیا۔ انہوں نے کوئی مار پیٹ بھی کی تھی؟ وہ بولا، مار پیٹ بھی ہو جاتی اگر کچھ لوگ مداخلت نہ کرتے۔ جیدہ تو گالم گلوچ پر اتر آیا تھا، شابو کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ میں نے شابو کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا، ورنہ وہ تو جیدے کی لاش گرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شابو جیسے خطرناک لوگوں سے کوئی بھی بعید نہیں تھی۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، ممکن ہے جیدے کی گمشدگی میں شابو کا ہاتھ رہا ہو۔ اس واقعے کے بعد جیدہ اڈے پر آیا تھا،
نہیں، میں نے اس کے بعد جیدے کو نہیں دیکھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں نے سلطان کو کریدنے کی کوشش کی۔ تمہارا کیا خیال ہے، جیدے کی گمشدگی میں شہاب علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا ملک صاحب، اس نے کہا، لیکن یہ ناممکن بھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چلتا ہوں میں اب۔ تمہیں جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی سنگن ملے تو فوراً سے پیشتر مجھے اطلاع کر دینا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں اپنے طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اڈے سے نکل آیا۔ سلطان سے ملاقات کے بعد مجھے سوچ کے نئے زاویے مل گئے تھے۔ اب میرا رخ تھانے کی جانب تھا۔ ان دنوں سورج غروب ہوتے ہی ٹھنڈک ہو جاتی تھی۔ میں جب گنجان آباد گاؤں کے حصے سے گزر رہا تھا تو فقیر محمد حلوائی سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ اس نے ہمیں سادہ لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ ایسا ہی محمد اعجاز میرے ساتھ تھا۔ سرکار خیریت تو ہے؟ آپ اس وقت گاؤں میں؟ اس نے باری باری ہم دونوں کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں ذرا چودھری حشمت اللہ کی طرف گیا تھا۔ میں نے بہانہ کیا، کچھ ضروری کام تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اور ہاں، مجھے یاد آیا، تم سے مجھے بہت ساری باتیں کرنا ہے، صبح تھانے آ جانا۔ اس نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تھانے؟ میرا مطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے زری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ کون زری؟ وہ بھی پریشان تھا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ اعجاز نے کہا، وہی زری جسے تم نے نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ وہ بولا، اچھا، وہ تو بس ایک معمولی سا واقعہ تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کل پر ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، جو کام ابھی ہو سکتا ہے ابھی ہی کر لینا چاہیے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بالکل، سچ سچ بتانا۔ اگر تم نے جھوٹ کا سہارا لیا تو سمجھ لو اندر بھی جا سکتے ہو۔ مائی باپ، میں آپ ہی کا بچہ ہوں، گھگھیا کر بولا۔ میں بھلا آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ کیا ہوا تھا اس رات؟ محمد اعجاز نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ ملک نو ساری بات بتا سچی۔ وہ بتانے لگا، ایک رات میں معمول کے مطابق دکان بند کر کے گھر آ گیا تھا۔ جب کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا تو مجھے یاد آیا کہ دن بھر کی بکری تو میں دکان میں ہی بلایا ہوں۔ وہ گرمیوں کے دن تھے اور ان دنوں اکا دکا چوری کی وارداتیں بھی ہو رہی تھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ جاؤ اور دکان سے پیسے بھی لے آؤ۔ اس کا مشورہ بھی مناسب تھا۔ میں فوراً دکان پر پہنچ گیا۔ میری دکان کے آگے ایک خاصا بڑا تھلا بنا ہوا تھا جس پر میں مٹھائیوں کے تھال سجاتا ہوں۔ دکان بند کرنے کے بعد اس تخت کو تھلے کے ساتھ لمبائی کر کے رخ پر کھڑا کر دیتا ہوں۔ میں نے دکان کھولنے کے لیے تالے میں چابی لگائی تو مجھے تخت کے پیچھے پھسر پھسر کی آواز سنائی دی۔ میں چکنا ہو گیا، میرے ہاتھ رک گئے اور میں پوری توجہ سے کان اپنے تخت کی جانب لگا دیے۔ چند لمحوں بعد ایک سرگوشی نما آواز مجھے سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی، گھبراہٹ سے لبریز تھی۔ اس نے میرے متعلق اظہار خیال کیا، شاید وہ چلا گیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ آواز خاصی مدھم تھی مگر نسوانی لہجہ واضح طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ میں چلتی ہوں، اب کل پھر آؤں گی۔ ٹھہر جاؤ، ابھی باہر مت نکلو، مردانہ آواز نے اسے تنبیہ کی۔ پہلے میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ دو دل فریضۂ محبت ادا کر رہے تھے۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ خاموشی سے واپس چلی جاؤں، مگر میرا ضمیر اس چشم پوشی پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر میں اسے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، دکان سے رقم نکالنا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ذرا ڈرا دھمکاؤں گا۔ اگر یوں ہی چھپ چھپ کر ملتے رہے تو تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ دیکھ تو لوں وہ ہے کون، بعد میں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے والدین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس سے پہلے کہ لڑکا چھانک کر باہر کی صورتحال کا جائزہ لیتا، میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا۔ لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کبڈی کا ایک داؤ کر کے نکل گیا، مگر لڑکی گھبراہٹ کے باعث وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اس اچانک پڑنے والی آفت سے سخت ہراساں تھی۔ میں نے لڑکی کو نیم تاریخی میں فوراً پہچان لیا۔ وہ زمان خان کی بیٹی رینا عرف زری تھی۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ کون تھا تمہارے ساتھ؟ آپ اس لڑکے کو بھول جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ جو زری کو بیچ مندار میں چھوڑ کر گیا تھا، زری اس کے نام پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا،
نام تو تمہیں اس کا بتانا ہی پڑے گا، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پولیس خود ہی اگلوا لے گی تم سے اس بزدل کا نام۔ پولیس کے ذکر سے وہ گھبرا گئی۔ میں نے یہ بات محض اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی۔ اس کا نام زلفی ہے۔ اچھا، وہ غلام گوز نائی کا لڑکا؟ جی وہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہی سے اچانک سنائی دینے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے عقب میں زمان خان کھڑا تھا۔ زمان خان نے میرے ساتھ زری کو کھڑے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ابا، وہ کلائی میں ذرا کام سے پھپھی جیرا کے گھر گئی تھی، پھر وہ تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ زمان خان نے غصے سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیوں بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم اس وقت میری بیٹی کو کیوں گھیرے کھڑے تھے؟ زمان خان کے جارحانہ انداز نے مجھے تاؤ دلا دیا۔ میں نے کہا، اوکے کیوں بولتے ہو خان بہادر، میری زبان نہ کھلواؤ، میں تم جیسے بڈھوں ٹھڈوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے نفرت سے میری جانب دیکھا، تمہاری آنکھیں تو چگلی کھا رہی ہیں، سیدھی طرح ساری بات بتا دو ورنہ مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں اس کی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شخص مجھے ہی غلط سمجھ رہا تھا۔ مصالحت کے بجائے میں بھی لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ میں بندہ ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ اس نے خونخوار لہجے میں کہا، تمہیں ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کا راستہ روکنے کی؟ خان جی، میں تو تمہاری بیٹی کی خاطر چپ تھا، مگر تمہیں تو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں، میں نے تبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر سچ جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، میں تمہاری لاڈلی بیٹی نائیوں کے لڑکے زلفی کے ساتھ رات کی اس تاریخی میں تمہارا نام روشن کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہ ہے تو گھر جا کر بیٹی سے تصدیق کر لو۔ اگر یہ بات تمہیں بری لگی ہو تو لگتی رہے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چند مہینے بعد ہی زمان خان نے زرینہ کی شادی جیدے سے کر دی۔ فقیر محمد حلوائی سے مزید 2-4 باتیں کرنے کے بعد میں تھانے چلا آیا۔ میں نے سوچا زلفی کو دوسرے روز تھانے بلوا کر پوچھ گچھ کروں گا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں جیدے کے لیے یقیناً کوئی خیر کے جذبات نہیں تھے۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا جیدے نے اس سے شادی کر لی تھی۔ زلفی کے دل میں جیدے کے لیے نفرت پائی جانی لازمی بات تھی، اور رقابت کی نفرت تو بڑی ہی کتی شے ہوتی ہے، ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 2 افراد میرا خصوصی ٹارگٹ تھے، شہاب علی اور زلف تراش۔ رات والے عملے کو میں نے کچھ ضروری ہدایت دی، پھر روز نامچے کا جائزہ لینے کے بعد گھر چلا گیا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار غلام رسول نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب جیدے کا پتہ چل گیا ہے، اس کی لاش قبرستان والی جھاڑیوں میں پڑی ملی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر بتایا، ایسا ہی اللہ دتا صاحب 2 سپاہیوں کے ساتھ موقع پر گئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پوچھا تھانے میں اطلاع دینے کون آیا تھا؟ پنڈ کے کچھ لوگ تھے، ان میں جیدے کا باپ مختار حسین بھی تھا۔ لاش کس نے دریافت کی تھی؟ مجھے زیادہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اس نے کہا۔ اللہ دتا صاحب ہی مختار حسین سے بات کر رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم آئی اس اعجاز کو میرے پاس بھیج دو، ہم بھی موقع پر جائیں گے۔ حوالدار نے بتایا، محمد اعجاز تو ابھی نہیں آئے ہیں سر، وہ جیسے ہی آئے اسے قبرستان بھیج دینا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں وہیں پر جا رہا ہوں۔ یس سر، حوالدار نے دونوں پاؤں جوڑ کر سلیوٹ مارا۔ میں تھانے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایس آئی محمد اعجاز بھی آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، پھر اپنے ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ ایس آئی اللہ دتا نے تمامی ضروری کام نپٹا دیے تھے۔ وہ مشیر نامہ بھی تیار کر چکا تھا اور لاش کا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلیوٹ مارا، پھر اپنی کارگزاری کی تفصیل بتانے لگا۔ میں نے جیدے کی لاش کا جائزہ لیا۔ اس کی شہرک کٹی ہوئی تھی اور خون نکل نکل کر زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ خون کی رنگت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جمے ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا ہے۔ جیدے کی لاش بھی اکڑ چکی تھی۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ جیدے کو زندگی کی قید سے آزاد ہوئے کم از کم 2 دن گزر چکے ہیں۔ میرے سوال پر اللہ دتا نے بتایا کہ آلہ قتل ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا۔ میرے حکم پر ساتھ آنے والے کانسٹیبل جھاڑیوں میں آلہ قتل تلاش کرنے لگے۔ جیدے کی کٹی ہوئی گردن سے واضح ہو رہا تھا کہ کسی انتہائی تیزدار آلے کی مدد سے یہ کام کیا گیا تھا۔ سلطان کے جوا خانے کی جانب جانے والا راستہ قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ 3 روز قبل جب جیدہ جوئے کے اڈے سے نکلا
اور گھر نہیں پہنچا تو یقیناً اسے راستے میں ہی ٹھکانے لگا دیا گیا ہوگا۔ سلطان نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات جیدہ اور شعبوں کے درمیان خاصی طلق کلامی ہوئی تھی۔ شعبوں نے اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ ممکن ہے شعبوں نے اپنی دھمکی کو اسی رات عملی جامہ پہنا دیا ہو۔ دوسری جانب جیدے کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر میرے ذہن میں زلفی کا نام بھی چمک اٹھا۔ زلفی بھی رقابت کی آگ میں یہ انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود گواہوں کے بیان لینے کے بعد جیدے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے اسپتال بھجوا دی۔ میرے ایسائی محمد اعجاز کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ شعبوں کے گھر کی جانب روانہ کر دیا اور تاکید کی کہ وہ فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے تھانے لے کر آ جائیں۔ عنایت بی بی کا سارا زور اس بات پر تھا کہ میں فوراً زری اور مولوی نور الدین کو تھانے میں بند کر دوں۔ اس کے خیال میں جیدے کے قتل میں انہی کا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، بی بی تم صبر کرو، میں جلد از جلد جیدے کو گرفتار کر لوں گا۔ مجھے تمہاری جھوٹی تسلیوں کی ضرورت نہیں ہے تھانے دار، وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے تمہیں پیسہ کھلا دیا ہے، اسی لیے تم ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہو۔ پھر وہ سینہ گوبھی کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ ہائے میں کیا کروں، میرا گھمرو بچہ مار دیا ظالموں نے، اور قانون بھی انہی کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں نے اس کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھایا، بی بی مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم خواہ خواہ قانون پر شک کر رہی ہو۔ وہ بھر کر بولی، مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں، انہی سے کرو ہمدردی جنہوں نے تمہیں لمبی رقم کھلائی ہے۔ مجھے اس کی الزام تراشیوں پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، تاہم میں نے بھرپور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اس کے دلی جذبات کی تسکین کے لیے ایسا اللہ دتا سے بھی کہا، اللہ دتا تو مولوی نور الدین اور زری کو بھی تھانے لے کر آ جاؤ، ذرا ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میں نے یہ قدم مصلیحت کے پیش نظر اٹھایا تھا۔ اسے میرا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مقتول کی ماں کی اشک جوئی بھی ہو جاتی اور قانونی کارروائی کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے زلف تلاش کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت میں اکیلا ہی تھا۔ ذوالفقار عرف زلفی 25-26 سال کا ایک کڑیل جوان تھا۔ وہ اپنے باپ غوث علی کے ساتھ ہی کام کرتا۔ ان کی دکان گاؤں کے واحد بازار میں تھی، اس کی رہائش بھی دکان کے ساتھ ہی تھی۔ اسی بازار میں فقیر محمد حلوائی کی مٹھائی کی دکان بھی تھی۔ مجھے دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو غلام غوث جلدی سے میری طرف بڑھا، آؤ جی تھانے دار صاحب آؤ، بسم اللہ کیسے آنا ہوا جی۔ اس وقت اس کی دکان میں 1-2 گاہک تھے۔ زلفی ایک شخص کا شیف بنا رہا تھا۔ غلام غوث والی کرسی پر ایک شخص بال کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو غوث علی اس شخص کی گردن سے لپٹا کپڑا لپیٹ رہا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ مجھ پر نظر پڑتے ہی زلفی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا کام بھی چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زلفی کی آنکھوں میں جھانکتے غلام غوث سے کہا، میں تمہارے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، بہت دل چاہ رہا تھا اس سے ملنے کو۔ وہ زلفی سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے جا ملک صاحب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کر۔ میں نے بس تو زلفی کو گھورتے ہوئے کہا، بندوبست تو میں اس کا کرنے آیا ہوں۔ آخر بات کیا ہے جی؟ وہ پریشان لہجے میں بولا، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ یہ تو تھانے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ کیوں زلفی، سیدھی طرح چل رہے ہو یا پھر تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں؟ زلفی کا باپ گھگیانے لگا، پر ملک صاحب کچھ پتہ تو چلے، کون سا جرم کیا ہے اس نے؟ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں اسے۔ معافی نہیں مل سکتی غوث علی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، معاملہ قتل کا ہے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ کس کا قتل؟ جیدے کا قتل، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آج ہی صبح اس کی لاش مل گئی ہے، مگر جیدے کے قتل سے میرے بیٹے کا کیا تعلق ہے؟ اور بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ میں نے زلفی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اوئے چلو تھانے۔ سرکار میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا، سب جان جاؤ گے بچوں، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ وہاں تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں۔ دکان میں موجود دونوں گاہک بھی کرسیوں سے اٹھ گئے اور حیرت سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ زلفی کے بری طرح گھبرا جانے نے میرے شکوک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اگر اس کا جیدے کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا تو وہ پھر اس قدر خوفزدہ کیوں تھا؟ میں نے خالی تھانے درانہ انداز میں کہا، اوے چل آگے لگ، وہاں تمہاری بے حوالات میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ گڑگڑانے لگا، مجھے معاف کر دے تھانے دار صاحب، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے والے انداز میں جوڑ دیے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے غزیرے لہجے میں سوال کیا، یہ پٹی کیوں باندھی ہے تم نے؟ وہ جی
کیا لگا رکھی ہے یہ وہ جی؟ میں نے اسے ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ ہاتھ زخمی کیسے ہوا؟ وہ بہانے بازی پر اتر آیا۔ میں نے کالر سے اسے پکڑ لیا۔ تم سیدھی طرح کچھ نہیں بتاؤ گے، مجھے اب سختی ہی کرنا پڑے گی۔ پھر میں نے اسے ہتھکڑی پہنا دی اور اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو ASI اللہ دیتا زری اور مولوی نور الدین کو بھی تھانے لا چکا تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو مولوی صاحب نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ زلفی نے زری پر نظر پڑتے ہی ایک گہری سانس بھری اور یاد انگیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رد عمل کے طور پر زری نے اپنی گردن جھکا دی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل نبی بخش کو زلفی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کئی دن سے بھوکا ہے، اس کی خاطر توازہ کا بندوبست کر دو۔ اور ہاں ASI اعجاز ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم 10 منٹ کے اندر زلفی کو میرے پاس لے آنا اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ مجھے اس سے ضروری نوعیت کی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، میں آپ کا مطلب سمجھ رہا ہوں، انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی آپ کو کوئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مولوی نور الدین اور زری کو اپنے پاس بلایا اور معذرت کی کہ انہیں بار بار تھانے آنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال ہمیں کارروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے کہ ماں نے آپ پر شک ظاہر کیا ہے، تفتیش کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، میں آپ کی مجبوری کو سمجھ رہا ہوں۔ مولوی نور الدین نے کہا، پھر درخواست کی کہ آپ مجھے روزانہ 1000 مرتبہ بھی تھانے بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر میری ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ زری کو اس سلسلے میں زحمت نہ دیں۔ سمجھدار ہیں آپ اور کوئی بھی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ اس مصیبت زدہ عورت کی حالت کا اندازہ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، زری عبدالغفور کے ہی گھر میں رہ رہی ہے؟ رہنا تو وہیں چاہیے تھا ملک صاحب، مگر میری گھر والی اسے اپنے پاس لے کر آئی ہے۔ میری بیوی نے زری کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اور عبدالغفور کے گھر کا کیا ہوگا؟ مولوی نور الدین نے جواب دیا، ابھی تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ ظاہر ہے زری جیسے کہے گی وہی کیا جائے گا، مگر یہ سب تو بات کی باتیں ہیں۔ میں نے 1-2 رسمی باتوں کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے کمرے سے نکلے ہی تھے کہ ASI محمد اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے سے ہی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ پھر اس نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ مجھے سخت افسوس ہے ملک صاحب، اس نے بتایا، شابو ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اس کے گھر والے کیا بتاتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کہاں گیا ہے وہ؟ اس نے بتایا کہ وہ لاہور گیا ہوا ہے 3 روز سے۔ محمد اعجاز نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، بقرہ عید نزدیک ہے، وہ بکرا منڈی سے بکرے وغیرہ لانے گیا ہے۔ ان کے خیال میں وہاں خاصے سستے بکرے مل جاتے ہیں۔ ان کی واپسی کا انہوں نے کچھ بتایا نہیں؟ نہیں جناب، وہ اس کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اچھا، میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ محمد اعجاز نے کچھ دیر بعد میری سوچ کے تسلسل کو توڑا۔ ملک صاحب، زلفی ملا آپ کو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا، ہاں، اس وقت اس کی خاطرداری ہو رہی ہے۔ تم جا کر اسے میرے کمرے میں لے آؤ، ذرا آپ اسی سے پوچھ گچھ کریں، وہ بھی اس کیس کا ایک اہم مورا ہے۔ جی سر، میں بھی لایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زلفی میرے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا گیا ہے۔ میں نے باروب لہجے میں سوال کیا، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے زلفی؟ زبان کھولو گے یا پھر خاموشی سے سولی پر چڑھ جاؤ گے؟ اس نے ہراساں نظر سے میری جانب دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اوئے، گونگا ہو گیا ہے کیا؟ اعجاز نے اس کی گردن پر ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، کچھ پوچھ رہے ہیں ملک صاحب تم سے؟ میں اوئے بکری کے بچے، کیا میں لگا رکھی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، خاطر توازہ میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ وہ روز دینے والے انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا جناب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور جیدے کی گردن تمہاری بیبے نے کاٹی ہے؟ محمد اعجاز نے اس کی کمر پر ایک لات رسید کی، پھر ہاتھ مارتے ہوئے مجھ سے کہا، ملک صاحب اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی زبان کھلواتا ہوں۔ وہ باقاعدہ رونے لگا اور میز کے نیچے گھس کر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے اشارے پر ASI نے اسے گھسیٹ کر میز کے نیچے سے نکالا اور جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ زلفی ایک صحت مند جوان مرد تھا، اس کی بزدلی میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے گرا کر کہا، وہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ میرا اشارہ کرسی کی طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک تھی۔ وہ تو بینچ پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور میں اسے کرسی پیش کر رہا تھا۔ وہ باری باری میری اور اعجاز کی جانب دیکھ رہا تھا۔
اور کیا الوؤں کی طرح بٹر بٹر دیکھ رہے ہو؟ اعجاز نے اسے ایک کرسی کی جانب دھکیلا۔ سنا نہیں تم نے ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ ہی گیا تو میں نے اس کی توقع کے خلاف نرم لہجے میں سوال کیا، زمان خان کی بیٹی زرینہ اف زری کو تو جانتے ہو؟ جانتا ہوں جی۔ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے جی، میرا مطلب ہے زری اچھی لڑکی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا تم اسے چاہتے ہو؟ وہ ذرا سا جھجکا، پھر بولا، مگر اس کی شادی ہو چکی ہے۔ میرا مطلب ہے شادی ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے تو چاہتے تھے۔ اس نے جواب دیا، جی کچھ اور تم اس سے چھپ چھپ کر بھی ملتے تھے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ ابھی میں نے تمہیں اپنے سامنے کرسی پر بیٹھا رکھا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو پھر الٹے لٹکے ہوئے نظر آؤ گے۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، ایک مرتبہ فقیر محمد حلوائی نے تم دونوں کو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ایک لمحے کا رک کر میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کرو۔ فقیر محمد سے پوری کہانی سن چکا ہوں میں، اور اسے ابھی یہاں بلا بھی سکتا ہوں۔ اسے تعامل کرتے ہوئے کہا، بس جی غلطی ہو گئی تھی۔ جیدے سے شادی کے بعد بھی تم اس سے ملتے رہے تھے، کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، زری ایک شادی شدہ عورت ہے، وہ تمہارے لیے غیر تھی۔ تمہیں اس بات کا خیال نہیں تھا کہ تم ایک شادی شدہ عورت سے تعلق رکھ کر غلطی کر رہے ہو؟ مجھے احساس تھا جناب، اس نے کہا، مگر میں مطمئن تھا کہ ہمارے درمیان کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ ہم دونوں صرف بات چیت کی حد تک ہی ملتے تھے، ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں۔ میری چھوٹی بہن رضیہ زری کی سہیلی ہے، زلفی نے بتایا۔ زری کبھی کبھار اسے ملنے آ جاتی تھی، اسی دوران میں مجھے بھی اس سے بات کرنے کا موقع مل جاتا، اور زری تمہیں جیدے کے ظلم و ستم کی داستانیں سناتی تھی۔ وہ اپنی گھریلو پریشانیوں کا ذکر کرتی تھی اور تمہارے دل میں جیدے کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے معنی خیز انداز میں سوال کیا، ویسے بھی وہ تمہارا رقیب تھا، اس نے زری کو تم سے چھین لیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے جناب، وہ سادگی سے بولا، میں جیدے سے محبت تو کرنے سے رہا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے زری کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا؟ میں کیا کر سکتا تھا جناب، وہ پرائی ہو چکی تھی، میں اس کے معاملات میں کیسے دخل دے سکتا تھا جیسے اب دیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم نے جیدے کو قتل کیا ہے؟ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے تھانے دار صاحب؟ وہ باقاعدہ قسمیں کھانے لگا۔ رب دی قسم، میں نے جیدے کو قتل نہیں کیا۔ میں جیدے سے شدید نفرت ضرور کرتا تھا، مگر میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے میرے خلاف غلط بتایا ہے، اور غلط کے گھوڑے ہمیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ اعجاز نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے تھے واردات کر کے صاحب بچ جاؤ گے؟ میں نے کوئی واردات نہیں کی جناب۔ یہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے تمہارے؟ میں نے اس کے پٹی بندے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ دینو چاچا کی شیپ بناتے ہوئے اسطرا لگ گیا تھا جی، معمولی سا زخم آ گیا تھا۔ دینو چاچا کی شیپ بناتے ہوئے یا پھر جیدے کا نرخرا کاٹتے ہوئے؟ محمد اعجاز نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ زلفی تمہارا بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا اور ہمیں خدا اور رسول کا واسطہ دینے لگا کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں۔ جیدے کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے ہاتھ پر زخم کب آیا تھا؟ 3 روز پہلے۔ میں نے سوال کیا، پٹی کس ڈاکٹر سے کروائی؟ میں نے خود ہی کر لی تھی جناب، اس نے بتایا، سرسوں کا تیل اور راکھ ڈال کر میں نے زخم کو بھر دیا تھا اور کپڑا کس کر باندھ دیا۔ میں نے اس کی پٹی کھلوا کر زخم کا معائنہ کیا۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ذرا نیچے ایک 1.5 انچ کا کٹ تھا، جو واضح طور پر کسی دیزدار آلے سے ہی آیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ایک فرضی شیپ بنا سکتے ہو؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ زلفی کے ہاتھ پر موجود کٹ کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، زخم کا وہ نشان دائیں ہاتھ پر تھا۔ اگر زلفی سیدھے ہاتھ سے شیپ بناتا تھا تو دائیں ہاتھ کے حصے پر اس طرح لگ جانا ممکن نہیں تھا۔ ایسا اس صورت میں ہوتا جب یا تو زلفی الٹے ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو یا وہ زخم کسی دوسرے شخص نے لگایا ہو۔ میں اپنے اسی شک کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی اسٹرک اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، تم فرض کرو کہ یہ ایک استرا ہے، اس استرے سے تمہیں ایسائی اعجاز کی شیپ بنانا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ ایک لکڑی سے میں شیپ نہیں بنا سکتا۔ اور کھوتے دے، تم نے سچ مچ کی شیپ تھوڑی بنانا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، بس شیپ بنانے کی اداکاری کرنا ہے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، ٹھیک ہے جناب، جو حکم سرکار کا۔ اس نے میرے حسب منشا ایسائی اعجاز کی فرضی شیپ بنا کر میرے شک کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ واقعی بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی تھا۔
اسی صورت میں اس کے دائیں ہاتھ پر زخم لگ جانا کوئی ناممکن بات نہیں تھی، تاہم اس کی ذات ابھی شک سے پاک نہیں تھی۔ میں نے کہا ہم تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ابھی دینو چاچا کو تھانے بلواتے ہیں، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو یاد رکھنا پورے ٹبر کو بند کر دوں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایسا اجاز سے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو اور کسی کانسٹیبل کو بھیج کر دینو چاچا کو بلوا لو۔ تھوڑی دیر بعد دینو چاچا نے آ کر تصدیق کر دی کہ چند روز قبل اس کی شیپ بناتے ہوئے زلفی کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد زلفی کو حوالات میں رکھنا بے جواز نظر آنے لگا۔ میں نے اسے بلا کر تاکید کی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جب تک جیدے کے قتل کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، اور ہاں جب تک قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم تھانے میں اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار۔ اس کے چہرے پر مسکینیت طاری تھی۔ اب جاؤ، تم جا سکتے ہو، مگر میری بات کو یاد رکھنا۔ جی میں یاد رکھوں گا۔ وہ جانے کے لیے بڑھا۔ مجھے کچھ یاد آ گیا۔ یہ خیال کئی بار میرے ذہن میں آیا تھا، مگر میں زلفی سے پوچھنا بھول گیا۔ میں نے اسے روک لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا تم واقعی زری کو چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں اداسی کی گھٹا چھا گئی۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا جی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا جب جیدے نے زری کو طلاق دے دی تھی اور زری عدت کے دن گزار رہی تھی تو تم نے ایک بار بھی اس سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ زری تو باداد ہو چکی تھی، تم چاہتے تو اس سے شادی کر سکتے تھے، مگر تم نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں کی، بلکہ عدت پوری کرنے کے بعد زری نے اپنے باپ سے بھی زیادہ عمر کے لاوارث بڈھے سے شادی کر لی۔ وہ چند لمحے خلا میں گھورتا رہا، پھر مجھے آواز میں بولا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ملک صاحب وہ خوابناک لہجے میں بتانے لگا، جب زری کو طلاق ہوئی اس وقت ہمارے درمیان سینکڑوں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں میل کی دوریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اب ہمارے ملنے کی صورت نہیں تھی۔ میں شادی کر چکا تھا اور اللہ کے فضل سے عزت ایک بچے کا باپ بھی تھا۔ وہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ اوہ! پھر میں پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ مجھے سوچتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایسائی محمد اعجاز کی بھائی میں مشافرت سے ایک چھاپا پار پارٹی ترتیب دی اور شہاب علی عرف شابو کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس کیس میں شابو کی گرفتاری بہت ضروری ہو گئی تھی۔ مقتول جیدے کو آخری مرتبہ شابو کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا گیا اور شابو نے اسے خطرناک قسم کی دھمکیاں دیں۔ شابو جیسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ ایک آدھ بندہ پھڑکانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں جلد از جلد شابو کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا۔ اس امر کی اطلاع میں نے علاقے کے ایس پی کو بھی بھجوا دی۔ شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہم نے جو چھاپا مار پارٹی ترتیب دی تھی وہ 2 سادہ لباس جوانوں پر مشتمل تھی۔ وہ صرف اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی شابو کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ 2 روز بعد میرے علاقے کے تھانے کا ایک ایسائی اور 2 کانسٹیبل میرے پاس آئے اور وہ تینوں ایک سادہ لباس میں تھے، خاصے تھکے ہوئے تھے۔ میں گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، انہیں دیکھ کر رک گیا۔ ایسائی نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اپنا مقصد ظاہر کیا۔ ملک صاحب ہمیں اس گاؤں کے شہابو کی تلاش ہے۔ شہابو کا نام سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کوئی خاص بات خاص ہی نہیں، بہت سنگین بھی ہے۔ اس نے بتایا شہابو ہمیں چوری کی ایک واردات کے سلسلے میں مطلوب ہے۔ میرے سوال پر ایسائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا چند روز قبل ان کے علاقے میں ایک چوری ہو گئی۔ 4 ڈھاٹا پوش افراد نے ایک غریب شخص کو زندہ درگور کر دیا۔ اس کی بیٹی کی جو غریب تھی شادی ہونے والی تھی، مگر ان ظالموں نے اس کے گھر کی صفائی کر دی۔ وقت رخصت جب لٹیرے انہیں پولیس کی اطلاع دینے کی صورت میں خطرناک نتائج سے ڈرا رہے تھے تو فتح محمد کی بیٹی جس کی شادی ہونے والی تھی اس نے ایک شخص کی امانت پہچان لی۔ وہ انہی کے گاؤں کا رہنے والا طفیل عرف تافو تھا۔ لڑکی نے کسی بھی قسم کی پرواہ کیے بغیر پولیس کو تافو کا نام بتا دیا۔ پولیس نے تافو کو گرفتار کر کے جب دھلائی کی تو اس نے سب کو چگل دیا اور اپنے ساتھیوں کے نام بھی بتا دیے۔ اس کی مخبری پر 2 ساتھی تو گرفتار کر لیے گئے، مگر ان کا 4تھا ساتھی ابھی تک لاپتہ تھا۔ بعد میں گرفتار ہونے والے دونوں افراد نے تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے بتایا کہ ان کا 4تھا ساتھی شابو ہی ان کا سرغنہ تھا اور مال مسروق کا سب اسی کے پاس تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد ایسائی نے کہا ملک صاحب بندہ آپ کے علاقے کا ہے، آپ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ میں تو خود کئی دن سے شابو کی تلاش میں تھا،
میں نے کہا آپ نے بہت دیر کر دی یہاں آنے میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ دیر نہ بھی کرتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ شابو کی ہمیں بھی تلاش ہے، اس گاؤں میں قتل کی ایک سنگین واردات ہو گئی ہے، شابو اسی سلسلے میں مطلوب ہے۔ ہم نے کئی جگہ اس کی تلاش میں چھاپے بھی مارے ہیں، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اوہ تو یہ بات ہے، ایسائی کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرانے لگے۔ یہ شابو اور نہ جانے ہمیں کہاں کہاں دوڑائے گا، آپ فکر نہ کریں، ہم جلدی اسے ڈھونڈ نکالیں گے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر حکم دیا، مہمانوں کے لیے کھانے پانی اور منجی بسترے کا انتظام کرو، جی آج رات یہیں ٹھہریں گے۔ انہوں نے بھی کوئی ہجل و حجت کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ جس علاقے سے آئے تھے وہ یہاں سے کافی دور تھا اور رات کے وقت واپس جانے کی ان میں ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ تھکن سے نڈھال نظر آتے تھے۔ میں ان کے قیام کے انتظامات سے مطمئن ہونے کے بعد گھر چلا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا، جیسے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اس وقت اس کی موت واقع ہوئے 2 روز گزر چکے تھے جب ہمیں اس کی لاش ملی۔ اس صورت میں شابو پر قتل کا شبہ مزید پختہ ہو گیا۔ اب تو دوسرے تھانے کی پولیس بھی اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آن پہنچی تھی۔ اگلے روز میں ذرا تاخیر سے تھانے پہنچا۔ اس دوران میں رات آنے والے سرکاری مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے منشی کے پاس میرے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ اگر مجھے شابو کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی سراغ ملے تو میں ان کو مطلع کر دوں تاکہ غریب محمد فتح کی بیٹی کے زیورات اور جہیز کا دیگر سامان برآمد کیا جا سکے۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شابو ہاتھ لگ جائے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ میں بھی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل نے سلطان کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، کیا بات ہے سلطان، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ ایک اطلاع لے کر آیا ہوں حضور، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کیسی اطلاع؟ شابو کا سراغ لگا لیا ہے میں نے اچھل پڑا۔ میں نے جلدی سے کہا، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا سرکار، اسے بتایا، بلکہ میرے ایک خاص آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ شابو چودھری حشمت علی کی حویلی میں روپوش ہے۔ چودھری حشمت علی کی حویلی؟ جی سرکار۔ مگر وہ وہاں کیوں روپوش ہے؟ ان چودھری اور بڑے زمینداروں کا سارا ہی کاروبار انہی لٹیروں، بدماش قسم کے لوگوں اور قاتلوں کے بل بوتے پر چلتا ہے۔ مصیبت کے وقت شابو جیسے لوگ اپنے پشت پناہوں کی حویلیوں میں ہی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ پولیس کو شابو کی تلاش ہے اور شابو پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا، سوچ لو سلطان، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ چودھری حشمت کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم دندناتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں۔ کہیں تمہارے مخبر کی اطلاع غلط نہ ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، میرا مخبر غلط اطلاع نہیں دے سکتا، اس نے خود شابو کو حویلی میں دیکھا ہے۔ ملک صاحب، ایک بات واضح کر دوں کہ میرا آدمی اندر ہی کا شخص ہے، وہ چودھری حشمت علی کی حویلی میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھ لوں گا شابو کو اور اس کے پشت پناہ کو بھی، میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ تم اب جا سکتے ہو حضور، میرا انعام وہ تمہیں ضرور ملے گا، میں نے جلدی سے کہا۔ پہلے مجھے شابو کو گرفتار تو کرنے دو۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی۔ سلطان مجھے سلام کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو مجھے مایوسی ہوئی۔ اس وقت 1 بج رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہی عدالت سے چودھری حشمت علی کی حویلی میں کارروائی کا اجازت نامہ لے آؤں، مگر مجھے یقین تھا کہ عدالت پہنچتے پہنچتے اس کا وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔ میں نے مایوسی کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا اور ایسائی محمد اعجاز کو اپنے کمرے میں بلا کر دیگر ضروری انتظام کرنے لگا۔ چودھری کی حویلی پر چھاپہ مارنے کے لیے ہم نے کوئی درجن بھر آدمیوں کا انتخاب کر لیا جو سادہ لباس میں حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے۔ حویلی کے اندر کارروائی کے لیے صرف مجھے اور اعجاز ہی کو گھسنا تھا۔ اگلے ہی روز صبح میں نے جا کر عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کر لیا۔ پھر میں اور چودھری حشمت علی کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سادہ لباس جوانوں کو ہم نے 1 گھنٹہ قبل بھیج دیا تھا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھ چکے تھے۔ یہ انتظامات میں نے اس لیے کیے تھے کہ اگر شابو نے کسی خفیہ راستے سے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ ہم دونوں اس وقت وردی میں تھے۔ چودھری حشمت اس وقت حویلی میں تھا اور بیٹھک میں موجود لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہماری آمد پر اسے ذرا بھی پریشانی نہیں ہوئی، اس نے خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور ہماری مقصد کا آمد پوچھا۔ میں نے چھوٹتے ہی کہا کہ ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، شابو کو ہمارے حوالے کر دیں۔ شابو کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے
घबराहट हुई, मगर दूसरे ही लम्हे वो चेहरे के तासुरात पर काबू पा कर बोला, मलिक साहब आप तशरीफ़ रखें, ज़रा हमें खिदमत का मौका तो दें। मैंने खड़े खड़े कहा, चौधरी साहब हम यहाँ खिदमतें करवाने नहीं आए, शाहबों को लेने आए हैं, आप खामखा हमारा वक्त ज़ाया ना करें। मेरे अंदाज ने उसे तकलीफ़ पहुँचाई, मगर वो ज़ब्त करके बोला, आप बैठे तो सही। मैंने खुशक लहजे में कहा, बदसतूर चौधरी साहब आप कानूनी मामलात में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो भरी बैठक में अपनी तौहीन के एहसास से तिलमिला उठा। वो कोई आम आदमी नहीं था जो पुलिस वालों के रोब में आ जाता, मगर मैं भी तो उन पुलिस वालों में से नहीं था जो चौधरियों के रोब में आ जाते हैं। अचानक ही चौधरी के तेवर बिगड़ गए। वो नहुत भरे लहजे में बोला, शाहबों को कहीं और जाकर तलाश करें मलिक साहब, मेरा इससे क्या ताल्लुक भी पता चल जाएगा। चौधरी ज़रा शाहबू हाथ तो आ जाए, वो यहाँ नहीं है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। वो तंजिया लहजे में बोला, मैं बेबस और लाचार कानून की कोई मदद नहीं कर सकता। अचानक एक नौजवान बैठक में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 18-20 लगभग होगी। चौधरी हशमत अली को हमारे साथ गर्मा गर्मी करते देखा तो हैरत भरे लहजे में बोला, यहाँ क्या हो रहा है? वो नौजवान चौधरी हशमत को डैड कह रहा था। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि वो चौधरी का बेटा था। ये बात मेरे इल्म में थी कि चौधरी का एक बेटा इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहा था। यकीनन ये नौजवान वही था जो अंग्रेज़ों के मखसूस लबो लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहा था। कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ, चौधरी ने कहा। थानेदार साहब एक ख़ास मसले पर बात कर रहे हैं। चौधरी की बात इस नौजवान के हलक से नहीं उतरी। वो मेरे तेवर देखकर भांप चुका था कि मामला वो नहीं था जो चौधरी बता रहा था। उसने मशकूक नज़रों से मेरी जानिब देखा और फिर पूछा। मैंने उसे जोबन अंग्रेज़ी में ही सारी सूरत हाल से आगाह किया। चौधरी के पहले मेरी कोई बात नहीं पड़ रही थी, ताम वो बेटे के चेहरे के तासुरात और शाबो वगैरह जैसे अल्फाज मेरे मुंह से अदा होते हुए सुनकर समझ गया कि मैंने उसके कच्चा छट्टा खोलकर उसके साहबजादे के सामने रख दिया है। वो लड़का हैरत ज़ुदा नज़रों से बारी बारी कभी मुझे और कभी चौधरी हशमत को देख रहा था। मैं हवेली की तलाशी लेना चाहता हूँ, मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए कहा। वो बिबर कर बोला, तलाशियाँ तो कमी कमीन लोगों के घरों की ली जाती हैं, हम चौधरी हैं गांव के, ज़रा मुंह संभाल कर बात करो। तुम भी होश संभाल कर मेरी बात सुनो चौधरी, मैंने ठोस लहजे में कहा। सीधी तरह शाहबों को हमारे हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें हवेली के एक एक कोने में झांकना पड़ेगा। चौधरियों का अंग्रेज़ गुफ्तकार बेटा सूरत हाल की नज़ाकत को समझ चुका था और मेरे अज़ाइम का भी अंदाज़ा हो चुका था। उसने डायरेक्ट मुझसे सवाल किया, क्या आप कोर्ट परमिशन साथ लाए हैं? आई मीन सर्च वारंट, उसके बगैर तो आपको तलाशी का कोई इख्तियार नहीं है। उसने अपनी दानिश में मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैंने जेब से खाना तलाशी का अदालती इजाज़तनामा निकाल कर उसकी नज़रों के सामने लहराया। उसने मेरे हाथ से वारंट लेकर बगैर उसका जायज़ा लिया। फिर मुतमईन होने के बाद वारंट मुझे वापस करते हुए बोला, ओ आई सी, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए। मैंने जवाब दिया, यस। चौधरी ने सवालिया नज़रों से अपने बाप की जानिब देखा। सर्च वारंट की मौजूदगी में चौधरी के लिए किसी भी इनकार की गुंजाइश नहीं बची। वो अब हमारे रास्ते की दीवार नहीं बन सकता था। वो अपनी नाकामी पर अंदर ही अंदर पेचो ताप खा रहा था, मगर उसका बस नहीं चलता था कि हमें बेइज्जत करके अपनी हवेली से निकाल दे। आखिरकार उसने शक्ल कुर्दा लहजे में कहा, ठीक है मलिक साहब, अपना शौक़ पूरा कर लें, मगर मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उसके मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए मोहम्मद एजाज को इशारा किया और हवेली के अंदरूनी हिस्से की कदम बढ़ा दिए। ठहरो, ज़रा रुक जाओ, चौधरी ने हमारे सामने आते हुए बोला। आप कुछ देर यहाँ ठहर जाएं, मैं घर की ख़वातीन को एक तरफ कर दूँ। मैंने सवाल नज़र से ऐसा ही मोहम्मद एजाज की जानिब देखा। मेरे जहन में जिस सवाल ने सर उभारा वही बात एजाज के होठों पर आ गई। मलिक साहब ज़रा होशियारी से, चौधरी कोई भरोसा नहीं है, वो ख़वातीन को एक तरफ करते करते कहीं शाहबोही को दूसरी तरफ ना कर दे। जितनी देर हम दोनों आंखों की ज़ुबान से सवालों जवाब करते रहे, इसी दौरान में चौधरी हशमत अली बैठक से निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। हम दोनों भी उसके पीछे लपके, मगर शायद हमें देर हो चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा हमें हवेली के बाहर से होने वाली फायर की आवाज़ से हुआ। हमारे सादा लिबास आदमियों ने हवेली को चारों जानिब से घेरा रखा था। शायद शाहबों को चौधरी ने किसी खुफिया रास्ते से बाहर निकाल दिया था और हमारे आदमी उसके पीछे लग गए थे। गोली की आवाज़ सुनकर मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। मैंने अपने जवानों को खुसूसी हिदायत दे रखी थी कि इंतहाई नागुज़िर हालात में इस असले का इस्तेमाल करने, वरना वो शाहबों को यूं ही काबू करने की कोशिश करें। तो क्या कहीं शाहबों ने अपनी हिफाजत में पुलिस वालों पर गोली तो नहीं चला दी? अंदर की जानिब कदम बढ़ते हुए मेरे रुक गए।
میں نے محمد اعجاز سے کہا کہ باہر کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، ہمیں فوراً باہر جانا چاہیے۔ اس نے حامی سر ہلایا اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا میرے ساتھ حویلی سے باہر آ گیا۔ حویلی کے گیٹ کے پاس موجود پولیس والا ہمیں دیکھتے ہی دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے ادھر؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ یہ فائر کی آواز کیسی تھی؟ وہ حویلی کے اگبے حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر ہوا ہے جی فائر۔ اس کی بات ختم ہوتی ہی ایک اور فائر ہوا۔ یہ وہاں نسبتاً زیادہ فاصلے سے آئی، مگر سمت وہی تھی، یعنی حویلی کا اگبا حصہ۔ میں ایسا ہی اعجاز کے ساتھ بھاگتا ہوا حویلی کے اگبی حصے کی طرف پہنچا۔ وہاں دو سادہ لباس کانسٹیبلوں نے ایک ساتھی کو تھام رکھا تھا۔ جس سپاہی کو انہوں نے سہارا دے رکھا تھا اس کا بازو شدید زخمی تھا اور وہاں سے خون بل بل نکل رہا تھا۔ میرے سوال پر ایک کانسٹیبل نے بتایا، وہ مسلح ہے جناب۔ اس کا اشارہ مفرور شہابوں کی طرف تھا۔ وہ جیسے حویلی کے پچھلے حصے سے برآمد ہوا، ہم نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ منظور علی تو تقریباً اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس مردود نے پر آؤ دیکھا نہ تاؤ منظور پر فائر کر دیا۔ جب تک ہم دونوں اپنے ہتھیار برآمد کرتے، شہابوں نے کھیت کی جانب دوڑ لگا دی۔ باقی لوگ کدھر ہیں؟ فائرنگ کی آواز سن کر سب اسی طرف چلے آئے تھے۔ اس نے بتایا، بس جی ہم ہی دونوں ہی یہاں ہیں۔ وہ تمام لوگ شہابوں کے تعاقب میں گئے ہیں۔ ہم زخمی منظور کے پاس رک گئے تھے۔ تم اسے فوراً اسپتال پہنچاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہری اپ۔ اوکے سر، انہوں نے بھی یک زبان کہا اور زخمی سپاہی منظور کو ٹانگے میں ڈال کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کھیتوں کی جانب سے ایک اور فائر کی آواز آئی۔ ہم نے کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے دیکھا مسلح پولیس فوج مکئی کے کھیتوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے چیخ کر انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، کوئی بھی کھیت کے اندر نہ جائے، بلکہ اس کھیت کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ شہابوں کے فرار کے تمام ہی راستوں کو ختم کر دو۔ وہ تمام جوان رک گئے۔ اتنی دیر میں ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ میرے حکم کے مطابق انہوں نے جلدی سے پورے کھیت کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ کھیت بھی زیادہ بڑا نہیں تھا اور خوش قسمتی بھی ہمارا ساتھ دے رہی تھی کہ مکئی کی کٹائی کا سیزن چل رہا تھا۔ بیشتر کھیتوں کی فصل کٹائی کی جا چکی تھی، بس دو چار کھیتوں میں ہی مکئی کی فصل باقی رہ گئی تھی۔ اسی حصے کو پولیس کے مسلح جوانوں نے گھیر لیا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، وہ ہمارے نزدیکی پوزیشن سنبھالے چوکنا کھڑا تھا، شہابوں کو ان کھیتوں میں گھستے ہوئے تم نے دیکھا تھا؟ جی ملک صاحب، وہ میری نظروں کے سامنے ہی اندر گھسا تھا۔ اس نے بتایا، وہ زخمی ایک سپاہی کی گولی نے اسے لنگڑا بنا دیا ہے۔ یہ اطمینان بخش بات تھی۔ زخمی ہونے کی صورت میں شہابوں زیادہ اچھل کود نہیں مچا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس کے جوانوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ منظور کے بازو میں گولی لگی ہے۔ منظور بڑا جیدار نکلا، وہ اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ میں نے اور اعجاز نے دو مختلف سمتوں سے کھیت کا بیرونی چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ شہابوں ابھی تک کھیتوں کے اندر روپوش تھا یا کسی سپاہی نے اسے کسی اور جانب سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کھیتوں کا باہری راؤنڈ لگاتے ہوئے ہم پھر آمنے سامنے تھے۔ ہماری رپورٹ کے مطابق شہابوں کھیتوں کے اندر ہی کہیں دبکا ہوا تھا۔ ایسا ہی اعجاز نے کہا کہ ملک صاحب جوانوں کو کھیتوں میں داخل ہونے کا حکم دیں، شہابوں زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ یہ بہت خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ شہابوں کی جانب سے آنے والی کوئی بھی اندھی گولی کسی بھی ساتھی کی زندگی چاٹ لے گی، پھر کیا کریں؟ وہ پرتشویش لہجے میں بولا، اس کو باہر بھی تو نکالنا ہے، میرے یہاں یہ بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے، اعجاز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے بتایا، ہم بآواز بلند یہ اعلان کرتے ہیں کہ شہاب علی، تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ ہم 10 تک گنتی گنتے ہیں، گنتی ختم ہونے سے پہلے باہر نکل آؤ، ورنہ تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا، اور اگر تم بلا ارادہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو گے تو تمہارے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے گی۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس قسم کی ترغیب دے کر اسے کھیتوں سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تجویز تو تمہاری مناسب ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، مگر مجھے امید نہیں کہ اس کے کارآمد نتائج بھی نکلیں گے۔ پھر بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اجازت دے دی۔ بلند آواز میں بولنے والے ایک سپاہی سے یہی اعلان منعن کروایا گیا۔ پھر اس اعلان کو وقفے سے کئی بار دہرایا گیا، مگر میری توقع کے مطابق کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ ہم کھیتوں کے باہری انتظار کی گھڑیاں گنتے رہے اور شہابوں کے کان پر جوئیں بھی نہ رینگی۔ میں نے سوالیہ نظر سے ایسا اعجاز کی طرف دیکھا۔ اس نے جلدی سے کہا، آپ کیا کریں ملک صاحب، ایک تجویز میرے پاس بھی ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ نہایت ہی مؤثر ہوگی۔ میں ایسا ہی اعجاز کا افسر تھا، میرے پاس سے زیادہ اختیارات تھے۔ میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس سے اجازت لینے یا اس سے مشورہ لینے کا پابند نہیں تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا تھا۔ محمد اعجاز نے فوراً ہی میری بات سنتے ہوئے سوال کیا،
آپ کی تجویز کیا ہے ملک صاحب؟ کھیتوں میں آگ لگا دی جائے؟ وہ بھونکتا رہ گیا۔ مگر اس طرح تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ایک قاتل، چور اور ڈکیت کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا نقصان تو کیا جا سکتا ہے۔ جب کھیت دھڑا دھڑ جل رہے ہوں گے تو شہابوں کے پاس گرفتاری دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور یہ کام ہم دونوں ہی کریں گے۔ تمہارے پاس ماچس تو ہوگی؟ جی ملک صاحب۔ محمد اعجاز سگریٹ پیتا تھا مگر میرے سامنے نہیں۔ وہ میرا احترام کرتا تھا، مجھے اپنا بزرگ سمجھتا تھا۔ میں بھی اسے اپنی اولاد کی جگہ دیکھتا تھا۔ میں نے اس کی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ چلو ایک طرف سے تم شروع ہو جاؤ، دوسری طرف سے میں کام شروع کرتا ہوں۔ میں نے ماچس کھول کر اس کی آدھی تلیاں اس کی جانب بڑھا دیں، پھر ڈبیا کو بھی 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ ایک مسالے والا حصہ ہم دونوں نے لے لیا۔ چاروں طرف سے آگ لگنی چاہیے، ذرا احتیاط سے۔ قدرت ہمارا بھرپور ساتھ دینے کو تیار تھی۔ عزت ہوا بالکل بند تھی، ورنہ کھلی جگہ پر آگ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ آگ لگاتے ہوئے جہاں جہاں سے ہم گزر رہے تھے وہاں موجود پولیس اہلکاروں کو اپنے منصوبے سے آگاہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکئی کے کھیتوں نے چاروں طرف سے آگ پکڑ لی۔ آگ کا پھیلاؤ بڑی تیزی سے کھیتوں کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اڑ رہے تھے مگر شہابوں کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے شک گزرا کہ کہیں شہابوں سرے سے ان کھیتوں میں موجود ہی نہیں ہے، مگر اسی وقت میرے کانوں میں اس کی چیختی ہوئی آواز آئی، میں خود کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے زندہ مت جلاؤ، میں آ رہا ہوں، خدا را اس آگ پر قابو پا لو۔ اس کے بعد کی کہانی کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں۔ شہابوں کو آئینی زیور پہنا دیا گیا۔ جب ہم اسے گرفتار کر کے حویلی کے پاس سے گزرے تو چودھری حشمت علی نے اسے بچانے کی آخری کوشش کی۔ ملک صاحب ابھی کچھ نہیں بگڑا، گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دیں، مجھ سے مکہ کر لیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فقریہ کہا، چودھری میں نے کہا تھا نا کہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں تمہاری منہ مانگی رقم ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے مجھے کھلا رشوت پیش کرنے ہوئے کہا، تم اپنی رقم کو عدالت میں خرچ کرنا چودھری، یہ تو اب نہیں چھوٹنے والا، تم مجھ سے دشمنی ڈال کر اچھا نہیں کر رہے ہو تانے دار۔ اس نے دمکی عامر لہجے میں کہا، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے، میں تمہارا تبادلہ بھی کروا سکتا ہوں۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں تمہارے روب میں آنے والا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسے 2-4 چودھری تو جیب میں رکھے پھرتا ہوں۔ میرے درد تقادم نے اس کی انا کو بری طرح سے مجروح کیا۔ وہ بولا تو اس کے منہ سے کف جاری تھا، دیکھ لوں گا میں تمہیں، تیل دیکھو اور تیل کی دھار بھی دیکھو، میں نے چوٹ کی اور کچھ نظر نہ آئے تو پھر اپنے یار کو دیکھو۔ میں نے شہابوں کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری تل ملا کر رہ گیا، بے بسی کی ایک ایک حرکت اس سے پھوٹ رہی تھی۔ اعجاز نے شہابوں کو دھکا دیتے ہوئے کہا، اب بھول جا اپنے مامے کو، کچھ ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دے، بہت دن تک حویلی میں چھپ چھپ کر خاطریں کروا لی ہیں تو نے۔ جب ہم تھانے پہنچے تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ میں نے شہابوں کو 2 ہٹے کٹے کانسٹیبلوں کے حوالے کیا اور کہا، جگاؤ اسے ساری رات، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سونے دینا، اور وقفے وقفے سے اس کا مزاج بھی پوچھتے رہو، میں صبح اس سے ملاقات کروں گا۔ وہ شہابوں کو لے کر چلے گئے۔ زخمی منظور اسپتال سے واپس آ چکا تھا۔ گولی نے اس کے بازو کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا، ہڈی مجروح ہونے سے بچ گئی۔ گولی کھال کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ منظور کو بہادری کے اس مظاہرے پر کوئی انعام دلوانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ پولیس کی 2 روزہ مہمان نوازی سے شہابوں کا دل بھر گیا اور اس نے اپنے تمام اگلے پچھلے جرائم کا اقبال کر لیا۔ مہمان نوازی سے آپ کا دل جو چاہے سمجھ لیں، جو بھی چاہے مطلب نکال لیں۔ بہرحال شہابوں نے جو بھی اقبالی بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ وہ طویل عرصے سے چودھری حشمت کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ دنگا فساد، چوری، ڈکیتی اور اسی نوعیت کے دوسرے جرائم پیشہ اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ سنگین قسم کی جرائم کی وارداتیں وہ آس پاس کے گاؤں میں جا کر کرتا تھا اور جو کچھ بھی ہاتھ لگتا وہ چودھری کے حوالے کر دیتا۔ چودھری اس کی بھرپور پشت پناہی کرتا اور اسے پوری طرح تحفظ بھی فراہم تھا۔ فتح محمد کی بیٹی کے زیورات اور دیگر قیمتی سامان بھی چودھری کی حویلی سے برآمد ہو گیا۔ شہابوں نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا گروہ بنا رکھا تھا جس کا وہ سرغنہ تھا۔ اس کے 3 ساتھی فتح محمد کے گاؤں کے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ شہابوں کی قسمت سے ہمارے حصے میں آیا۔ میں نے گاؤں میں شہابوں کی گرفتاری کی اطلاع متعلقہ تھانے کو بھی بھجوا دی۔ وقوعے کی رات جس رات جیدہ قتل ہوا، شہابوں اور جیدے میں خاصی تلک کلامی ہو گئی تھی اور وہ مرنے مارنے پر آمادہ نظر آنے لگے۔ جیدے نے غصے میں شہابوں کو ننگی قسم کی گالیوں سے نوازا تھا
دوسروں کے سمجھانے پر وہ اپنے غصے کو پی گیا، مگر سلطان کے اڈے سے باہر آ کر جیدہ ایک مرتبہ پھر اس سے الجھ پڑا۔ مجبوراً اسے جیدہ کو ٹھکانے لگانا پڑا۔ جیدہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں تھا۔ جیدہ کوئی مٹی کا نہیں بنا ہوا تھا، وہ اکیلے شاہبو کے بس کا نہیں تھا، مگر اس وقت شاہبو کے ساتھ اس کے چند رفیق کار بھی تھے، اس لیے شاہبو کو جیدہ پر قابو پانے میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے جب شاہبو اور اس کے ساتھیوں نے چوری کی غرض سے فتح محمد کے گاؤں کا رخ کرنا تھا۔ کیس اپنی جگہ مکمل تھا، مجرم کا اقبالی بیان ہی کافی تھا۔ میں نے تمام کارروائی کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چند پیشیوں کے بعد شاہبو کو عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا۔ بعد ازاں چودھری حشمت بڑی عدالت میں یہ مقدمہ لے گیا اور یہ کیس کچھ عرصہ مزید چلا، مگر اس سے کوئی بھی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اعلیٰ عدالت نے بھی شاہبو کے خلاف ڈگری دے رکھی تھی، تاہم اتنا ہوا کہ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اس کی سزائے موت عمر قید میں بدل گئی۔ اس واقعے کے 1 سال بعد زری ذوالفقار عرف زلفی کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی۔ زلفی کی پہلی بیوی کو کھیتوں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا اور وہ بچ نہ سکی۔ زری زلفی کی دوسری بیوی تھی، جبکہ وہ زری کا تیسرا شوہر تھا۔ قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچھڑ کر بھی مل گئے تھے۔ اب انہیں کسی حلوائی کی دکان میں آڑ لے کر چھپ چھپ کر ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے، انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ مقتول جیدہ کی ماں عنایت بی بی کے بقول زرینہ عرف زری ایک ڈائن تھی جو اپنے 2 شوہروں کو کھا گئی تھی اور اب تیسرے کی باری تھی، مگر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ میں جب تک اس تھانے میں تعینات رہا اور جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں خوش و خرم ہی پایا۔ اب نہ جانے کہاں ہوں گے۔